بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ایک بہترین شاہکار ڈارک ورلڈ۔ قاسم ایک ریسٹورینٹ کے الگ کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانوں سے میز بھری ہوئی تھی اور قاسم ان کھانے پینے کی چیزوں پر یوں ٹوٹا پڑ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بھوکا ہو۔ اس کے سامنے کم از کم 10 افراد کا کھانا پڑا ہوا تھا جسے وہ اکیلا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ جب بھی کھاتا تھا اسی طرح بڑے بے ہنگم طریقے سے ہی کھاتا تھا۔ کھاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اور منہ مختلف کھانے کی چیزوں سے لتھڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کے لباس پر بھی جگہ جگہ داغ لگ جاتے تھے، لیکن قاسم کھانے پینے کے معاملے میں کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ قاسم کے پیچھے ایک ویٹر کھڑا تھا جو اسے مربوکھوں کی طرح کھاتے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کیبن کا دروازہ بند تھا۔ قاسم ہر بات سے بے خبر مسلسل کھائے چلا جا رہا تھا کہ اسی لمحے کیبن کا دروازہ کھلا اور کیپٹن حمید نے اندر جھانک کر دیکھا اور پھر گرانڈیل قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ وہ پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ویٹر نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ ہلو، تو تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا رہا ہوں، کیپٹن حمید نے اس کے قریب آ کر دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو قاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ مرغ کی ٹانگ ادھیڑنے میں مصروف ہو گیا۔ کیوں، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے سالے؟ مجھ سے کچھ ادھار مدھار لینا تھا کیا؟ قاسم نے اس کی طرف دیکھے بغیر مرغ کی ٹانگ بمبوڑتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ نہیں، کافی دن ہو گئے تھے تم سے ملے ہوئے، سوچا تم سے مل بھی لوں گا اور تمہارے ساتھ مل کر لنچ بھی کر لوں گا، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لنچ منچ کی بات مت کرو سالے، ان حرام خور ویٹروں نے بڑی مشکل سے میرے لیے کھانے کا یہ تھوڑا سا سامان اکٹھا کیا ہے۔ سالہ چڑیا جتنا کھانا ہے، اس کھانے سے چڑیا کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، میرا نہیں۔ میرے کہنے پر یہ سالہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کے حصے کا بھی سارا کھانا یہاں لے آیا ہے، لیکن پھر بھی اس کھانے سے میرا بھلا کیا ہوگا؟ اب ان سب سالوں کو دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا، تب ان کو معلوم شعلوم ہوگا کہ آئندہ سے میرے لیے کتنا کھانا وانا لانا ہے، قاسم نے کہا۔ اچھا خاصا کھانا تو ہے یہاں، اور کتنا کھاؤ گے؟ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں اچھا خاصا ہے سالے، اس چڑیا جتنے کھانے سے تو میری داڑھ واڑ بھی گیلی ویلی نہیں ہوگی۔ اپنے پیٹ کا دوجخ بھرنے کے لیے مجھے کسی دوسرے ریسٹوران میں ہی جانا پڑے گا، قاسم نے منہ بنا کر کہا۔ توبہ توبہ، کھا کھا کر پھیلتے ہی جا رہے ہو، کچھ تو اپنی صحت کا خیال کیا کرو، کیپٹن حمید نے کہا۔ کیوں، میں کیوں خیال ویال کروں سالے؟ تم مولوی تفضل حسین کے دادا جان ہو کیا جو یہاں مجھے نصیحت مسیحت کرنے کے لیے آئے ہو؟ قاسم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میری نصیحتوں کا تم پر بھلا کیا اثر ہونے والا ہے، کیپٹن حمید نے اسی کے انداز میں کہا۔ تو پھر خاموش بیٹھو اور مجھے کھانے وانے دو۔ ویٹر، تم کیا میرے سالے میرے پیچھے بت بنے کھڑے ہو؟ کسی نے تمہیں میرے نوالے گننے کے لیے یہاں کھڑا کر رکھا ہے کیا؟ قاسم نے پہلے اس سے کہا، پھر پیچھے کھڑے ویٹر سے مخاطب ہو کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ویٹر نے آگے بڑھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ سالے، جا کر کولڈ ڈرنکس لے کر آؤ، فوراً میرے لیے 10 بوتلیں لانا، اور ہاں، ایک بوتل اس سالے حرام خور کپتان کے لیے بھی لے آنا۔ یہ سالہ بھی کیا یاد کرے گا کہ اس کا کس سیٹ میٹ سے پالا پڑا ہے، قاسم نے شہنشاہی حکم دیتے ہوئے کہا۔ اپنے لیے 10 اور میرے لیے صرف 1 بوتل، قاسم کی بات سن کر کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ تو اور کیا سالے، تم کتنی بوتلیں پیو گے؟ ایک ہی بوتل پی لو، تمہارے لیے وہی کافی ہے، دوسری پیو گے تو خواہ تمہارے پیٹ میں گیس میس بھر جائے گی اور تم کسی غبارے وبارے کی طرح ہوا میں اڑ جاؤ گے، قاسم نے کہا۔ اس کا انداز بولنا ہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور اس کی پہچان تھی۔ اس طرح محسوس انداز میں بات کرنے کی وجہ سے وہ جس محفل میں ہوتا وہ محفل کشت زعفران بن جاتی تھی۔ اور تم 10 بوتلیں چڑھاؤ گے، اس سے تمہارے پیٹ میں گیس نہیں بھرے گی، تمہارا پیٹ غبارہ نہیں بنے گا، کیپٹن حمید نے بنا کر کہا۔ میں اسی لیے کھا کھا کر اپنے پیٹ کا وزن بڑھا رہا ہوں سالے، تاکہ وزنی پیٹ کی وجہ سے گیس میس مجھے کہیں نہ ہو جائے، قاسم نے بڑی خوبصورتی سے اپنا دفاع کرتے ہوئے اسی انداز میں کہا تو کیپٹن حمید ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، جبکہ ویٹر قاسم کا آرڈر لے کر سر ہلاتا ہوا کابن سے نکل گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، مجھے خالی پلیٹ دو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب خاصی بھوک لگ رہی ہے، کیپٹن حمید نے قاسم کے آگے پڑی پلیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو قاسم نے فوراً میز کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ خبردار سالے، یہ سارا کھانا میرے لیے ہے، تمہیں بھوک لگی ہے تو میرے ٹھیکے سے اپنے لیے اور کھانا وانا منگوا لو، میں اپنے کھانے وانے سے تمہیں ایک لقمہ بھی نہیں دوں گا، قاسم نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ حد ہو گئی، تم موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اب کنجوس بھی ہوتے جا رہے ہو، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، ہو گیا ہوں میں کنجوس منجوس، اور سالے میں اپنے باپ کا کھا کھا کر موٹا ہو رہا ہوں، تمہیں میرے موٹاپے پر اس قدر جلن ولن کیوں ہو رہی ہے؟ بولو کیوں ہو رہی ہے، قاسم نے کہا۔ اس طرح روز پھیلتے رہے تو کسی دن سچ مچ غبارے کی طرح پھٹ جاؤ گے، کیپٹن حمید نے کہا۔ سالے، تم یہاں میرے پیٹ کا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو؟ یہ میرا پیٹ ہے، غبارے وبارے کی طرح پھٹے یا سالے کسی بم کی طرح، تمہیں اس سے کیا، قاسم نے بری طرح چڑھتے ہوئے کہا۔ تم تو ہاں ناراض ہو رہے ہو، میں نے تو سوچا تھا کہ کیپٹن حمید بات کرتے کرتے رک گیا۔ کیا سوچا تھا تم نے سالے؟ اب تم مجھے الو ولو بنا رہے ہو سالے، قاسم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو تم پہلے سے ہی بنے بنائے ہو، میں تمہیں مزید کیا بناؤں گا، کیپٹن حمید نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
ये मौलवी फजल हुसैन की तरह मिन मिन करना छोड़ दो और ये बोलो कि तुमने सोचा मोचा क्या था साले, कासिम ने उसे घूरते हुए तेज लहजे में कहा। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ लंच करूंगा और फिर तुम्हें ड्रीम लैंड ले जाऊंगा, जहां आज अफ्रीका की मोटी और तगड़ी तगड़ी फुल फ्लूटियां अपने हुस्न के जलवे दिखाने के लिए आ रही हैं, कैप्टन हमीद ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। और फुल फ्लूटियों का सुनकर कासिम के हाथ जहां थे वहीं रुक गए और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। फफ फफ फुल फ्लूटियां, तत तत तुमने फुल फ्लूटियां ही कहा है ना साले, उसने बड़े बेहंगम अंदाज में कहा। फुल फ्लूटियों का सुनकर उसकी आंखें फैल गई थीं, लेकिन बेपनाह अंदाज में फैले हुए गालों के गोश्त में छुपी हुई इसकी छोटी छोटी आंखों का फैलना तो एक तरफ खुलना भी मुश्किल होता था, इसीलिए उसकी आंखें ज़रा से ही खुल सकी थीं। हाँ, तुम्हारी तरह बेहद मोटी मोटी और इंतहाई तगड़ी तगड़ी फुल फ्लूटियाँ, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराकर कहा। ओ साले, तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ड्रीमलैंड में मोटी मोटी और तगड़ी तगड़ी अफ्रीकी फुल फ्लूटियाँ आने वाली हैं? कासिम ने आंखें फैलाते हुए और खुशी से मुंह फाड़ते हुए कहा। आने वाली नहीं, वो आई हुई हैं। 10 फुल फ्लूटियाँ हैं, ऐसी हसीन फुल फ्लूटियाँ जिनके सियासा जलवे देखकर तुम बेहोश हो जाओगे, कैप्टन हमीद ने कहा। 10 फुल फ्लूटियाँ? ओ साले, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो, हम अभी ड्रीमलैंड चलते हैं। मैं जब तक अपनी आंखों से इन फुल फ्लूटियों को नहीं देख लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। चलो चलो, जल्दी चलो, उठो, फ़ौरन उठो। कासिम ने खाना पीना भूलकर फुल फ्लूटियों के चक्कर में फ़ौरन उठते हुए कहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले खाना तो खा लो, कैप्टन हमीद ने कहा। खा लूँगा, बाद में खा लूँगा साला, खाना माना कहाँ भागा जा रहा है। चलो जल्दी करो साले, ऐसा ना हो कि हम खाने वाने के चक्करों में पड़े रहें और वो साली फुल फ्लूटियाँ वहाँ से भाग जाएँ, कासिम ने उसी अंदाज में कहा। वो कहीं नहीं भागेंगी, तुम फिक्र ना करो, वो यहाँ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आई हैं, झक मारने के लिए नहीं, कैप्टन हमीद ने जले कटे लहजे में कहा। फिर भी साले, हमें मिनट से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि शो का वक्त ख़त्म हो जाए और हम साले यहाँ मक्खियाँ वक्खियाँ मारते रह जाएं, कासिम ने कहा। वो फुल फ्लूटियों को एक नज़र देखने के लिए बेहद बेताब हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी भूख प्यास तक ख़त्म हो गई थी। उस लम्हे वेटर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। खुदा की पनाह, इतनी सारी बोतलें साले, यहाँ मेरा वलीमा शलीमा हो रहा है क्या? यहाँ सिर्फ हम 2 हैं, हमारे लिए 2 बोतलें ही काफ़ी थीं और तुम यहाँ रेस्टोरेंट की बोतलें उठा कर ले आए हो। इनका बिल कौन देगा साले? और साले, इतनी बोतलें पीते पीते तो शाम वाम हो जाएगी और फिर अफ्रीकी फुल फ्लूटियों के जलवे क्या तुम्हारा दादा जान देखेगा? कासिम ने ट्रे में 11 बोतलें देखकर तेज़ बोलते हुए कहा। सर, आपने ही ऑर्डर दिया था, वेटर ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। ऑर्डर क्या होता है साले? हमारे मुल्क में अंग्रेज तो चले गए हैं, मगर जाते जाते नसीहतें करने वाले एक मौलवी तफज्जुल हुसैन और अंग्रेज़ी बोलने वाले अपने बेशुमार दम छल्ले यहीं छोड़ गए हैं, जो अंग्रेजी में बातें करना अपनी शान समझते हैं। ऑर्डर जिसे मैंने नहीं बल्कि किसी कोर्ट के जज वाज ने ऑर्डर कहा हो और इस हराम खोर ने इस जज का ऑर्डर पूरा ना किया हो तो वो साला जज हथौड़ा वथौड़ा उसके सर पर ही मार देगा। और साले, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था तो तुम्हें इतनी जल्दी मेरा ऑर्डर पूरा करने की क्या ज़रूरत थी? 2-4 दिन रुक नहीं सकते थे क्या? बोलो साले, जवाब दो। अब मुंह में ज़बान वबान नहीं है क्या जो जवाब नहीं दे रहे हो? बोलो अब। कासिम ने रुके बगैर बोलता चला गया। वेटर हैरानी से उसकी शक्ल देख रहा था, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो इससे क्या जवाब दे। अलबत्ता कासिम की बातों पर कैप्टन हमीद हंसना शुरू हो गया। उसने वेटर को इशारा किया तो वेटर ने सर हिलाकर ट्रे मेज़ पर रखी और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर जाते जाते वो बार बार सर मोड़कर कासिम की तरफ यूँ देख रहा था जैसे उसे कासिम के मोटे पेट की तरह उसके मोटे दिमाग पर भी गुस्सा आ रहा हो। अब चलो साले, अब तुम यहाँ बैठे बैठे बोतलें क्यों गन रहे हो? चलो जल्दी करो, उठो, कासिम ने कैप्टन हमीद को तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। अभी शो शुरू होने में बहुत वक्त है प्यारे, आराम से खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिर चलते हैं, कैप्टन हमीद ने बड़े लापरवाहाना अंदाज में कहा तो कासिम बुरे मुंह बनाने लगा। कितना वक्त है शो शुरू होने में? कासिम ने मायूसी से दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे भरे हुए गुब्बारे से अचानक हवा निकल गई हो। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, शो शाम 6 बजे शुरू होगा। कैप्टन हमीद ने हाथ आगे बढ़ाकर एक खाली प्लेट उठाकर अपने सामने रखते हुए कहा और कासिम के सामने पड़ी हुई डिश से मुर्ग पीस उठाकर अपनी प्लेट में रखने लगा। उसे मालूम था कि अब कासिम के जहन में अफ्रीकी फुल फ्लूटियों को देखने का जुनून सवार हो चुका है, इसीलिए अब वो चाहे तो मेज़ पर पड़ा हुआ सारा खाना भी खा लेगा तो इस पर कासिम को कोई एतराज़ नहीं होगा। और कासिम वाकई उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था।
اس نے دونوں کونیاں میز کے کنارے پر رکھ کر ہاتھوں سے اپنے گال تھام لیے تھے اور بڑی مسکین سی صورت بنا کر خیالوں ہی خیالوں میں افریقی پھول پھلوٹیوں کے ہوشربا جلووں میں کھو گیا تھا۔ 3 گھنٹے، ابھی شو شروع ہونے میں پورے 3 گھنٹے باقی ہیں۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کب یہ 3 گھنٹے پورے ہوں گے اور کب پھول پھلوٹیوں کا شو شروع ہوگا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں سالی موٹی موٹی اور تگڑی تگڑی پھول پھلوٹیوں کا وزن ہی نہ کم ہو جائے اور وہ سالیاں کہیں کلفی کے تنکوں منکوں کی طرح سوکھ کر دبلی پتلی نہ ہو جائیں، قاسم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر کیپٹن حمید مسکرائے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کھانے کے لیے چل رہے تھے۔ اتنی جلدی کوئی دبلا پتلا نہیں ہوتا، تم کھانا کھاؤ گے تو تمہاری صحت ڈاؤن ہو جائے گی، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ٹھینگے سے سالی بھاڑ میں گئی میری صحت وحت، تم کھاؤ، میری تو ان تگڑی تگڑی پھول پھلوٹیوں کا سن کر بھوک پیاس ہی اڑ گئی ہے۔ وہ سالی چھپکلی بیگم کو روز روز دیکھ کر تو میں بور ہو گیا ہوں، اب میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں پھول پھلوٹیوں کو ایک نظر دیکھ نہیں لوں گا، قاسم نے کہا۔ اور یہ کولڈ ڈرنکس، کیا یہ سب بھی میرے لیے ہیں؟ کیپٹن حمید نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پی جاؤ، سالے باپ کا مال ہے، پی جاؤ، سب کی سب پی جاؤ، قاسم نے اپنا بڑا سا منہ پھلاتے ہوئے کہا اور کیپٹن حمید نے ہنستے ہوئے ایک بوتل اٹھائی اور اس کا اسٹرا منہ سے لگا لیا۔ میرے لیے تو بس ایک ہی بوتل کافی ہے، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ مجھے ہی پینی پڑیں گی، ورنہ یہ ساری بوتلیں حرام خور ویٹر ہی پی جائیں گے اور سالے خام خواہ سارا بل میرے سر منڈ دیں گے، قاسم نے کہا اور 4 بوتلیں اٹھا کر ان کے اسٹرا ایک ساتھ منہ سے لگا لیے اور بوتلیں ایک ساتھ تیزی سے خالی ہوتی چلی گئیں جیسے وہ ایک ہی سانس میں 4 بوتلیں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ آرام سے پیو، تم تو بوتلیں ایسے چڑھا رہے ہو جیسے دوبارہ ملنے کی توقع ہی نہ ہو، کیپٹن حمید نے کہا۔ لیکن اب بھلا قاسم اس کی کہاں سننے والا تھا۔ اس نے 4 بوتلیں خالی کر کے ایک طرف رکھیں اور اس بار ایک ایک ہاتھ میں 3 بوتلیں پکڑ لیں اور 6 کی 6 بوتلوں کے اسٹرا منہ میں ڈال لیے۔ اسے ایک ساتھ 6 مزید بوتلیں پیتے دیکھ کر کیپٹن حمید برے منہ بنانے لگا۔ اس نے اپنے مطلب کا کھانا کھا لیا تھا۔ اس نے ہر بوتل کا گھونٹ بھرا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اطمینان سے کھاؤ پیو، میں تب تک تمہارا باہر پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں، کیپٹن حمید نے کہا۔ قاسم اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ کیپٹن حمید قاسم سے بخوبی واقف تھا، اس کی ذہنی روح کبھی بھی پلٹ سکتی تھی۔ قاسم سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ ان سارے کھانوں کا بل اسے تھوپ دیتا، اسی لیے بل آنے سے پہلے ہی کیپٹن حمید وہاں سے نکل گیا۔ ہال میں آ کر کیپٹن حمید تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ہال میں سائڈ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ایک نوجوان لڑکی اٹھی اور تیزی سے اس کی طرف آئی۔ حمید، میرا مطلب ہے کیپٹن حمید، اس لڑکی نے کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا اور کیپٹن حمید چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی خوبصورت تھی، اس نے لائٹ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی جو اس پر بے حد جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ڈارک براؤن تھی، اس کے بال اخروٹی رنگ کے تھے اور کانوں تک تراشیدہ تھے۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ اس قدر گلابی تھے جیسے اس نے لپسٹک لگا رکھی ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یس پلیز، کیپٹن حمید نے اس کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے 2 منٹ دے سکتے ہیں؟ لڑکی نے انداز دلربائی سے کہا تو کیپٹن حمید کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ایک اجنبی غیر ملکی لڑکی اسے خود ہی لفٹ کرا رہی تھی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں مسرت بھرے سینکڑوں دیے ایک ساتھ جل اٹھے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، کیپٹن حمید نے سرہم کرتے ہوئے جواباً مسکرا کر کہا۔ تو پھر آئے، میں وہاں بیٹھی تھی، اس لڑکی نے اس میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں سے وہ اٹھ کر آئی تھی۔ وہ پلٹ کر واپس اس طرف بڑھنے لگی تو کیپٹن حمید نے سینہ چوڑا کر کے ٹائی کی ناٹ درست کی اور بڑے اکڑے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر وہ لڑکی کے پیچھے چلتا ہوا اس میز کے پاس آ گیا۔ تشریف رکھیں، لڑکی نے کہا۔ پہلے آپ، میرا مطلب ہے لیڈیز فرسٹ، کیپٹن حمید نے کہا اور لڑکی بے اختیار کلکلاتی اور سر ہلاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیپٹن حمید اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ یکٹاک اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جیسے اس سے پہلے اس نے اس قدر حسین لڑکی کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ معاف کیجیے گا، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ کیپٹن حمید نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتے تو جان لیں گے، جان پہچان میل ملاپ سے ہی تو بنتی ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یس، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، جان پہچان میل ملاپ سے ہی بنتی ہے، کیپٹن حمید نے اس فکرے کا بھرپور مزہ لیتے ہوئے زور زور سے سر ہلا کر کہا جیسے وہ اس لڑکی کے فلسفے سے پوری طرح متفق ہو۔ میرا نام کلاشی ہے، لڑکی نے کہا تو کیپٹن حمید چونک پڑا۔ کلاشی، یہ کیسا نام ہے؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، اچھا نہیں لگا آپ کو؟ لڑکی نے کہا۔ او نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نائس نیم، لیکن یہ نام میں نے پہلی بار سنا ہے، اسی لیے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے، کیپٹن حمید نے کہا تو لڑکی پھر ہنس دی۔ ہمارے ہاں ایسے ہی نام ہوتے ہیں، میرے باپ کا نام اتوشا ہے اور میری مام کا نام کاکاشی، لڑکی نے کہا تو کیپٹن حمید یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے ان ناموں کی پوری سمجھ آ گئی ہو۔
کس ملک سے ہے آپ کا تعلق؟ میرا مطلب ہے آپ کافرستانی تو نہیں ہیں، آپ کے حد و حال اقلیمی اور یورپی ممالک والوں جیسے بھی نہیں ہیں۔ کیپٹن حمید نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں جنت سے آئی ہوں تو لڑکی نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا تو اس پر کیپٹن حمید ہنسنے لگا۔ تو واقعی غلط نہ ہوگا، آپ واقعی بے حد حسین ہیں، بالکل جنت کی کسی حور جیسی، کیپٹن حمید نے کہا۔ تھینکس، لڑکی نے کہا۔ یو ویلکم، کیپٹن حمید نے ہلکا سا سر ہم کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی ایک بار پھر ہنس دی، اس کی ہنسی اس قدر مترنم تھی جیسے دور کہیں مندر کی گھنٹیاں سی بج رہی ہوں۔ بہرحال میں آپ سے اپنا مکمل تعارف کرا دیتی ہوں، اپنا نام تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کہاں کی رہنے والی ہوں۔ لڑکی نے کہا، بہت نوازش ہوگی آپ کی جناب، کیپٹن حمید نے اس پر فدا ہونے والے انداز میں کہا تو لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میرا تعلق سائفان سے ہے، اس لڑکی نے کہا۔ سائفان، اور آپ کے کہنے کا مطلب ہے سائفان جزیرہ جو براعظم افریقہ کے آخری کونے میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جسے کالا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ جزیرہ جنوبی افریقہ میں جزائر پرنس ایڈورڈ کے درمیان میں ہے، کلاشی نے کہا۔ اوہ، تو آپ بہت دور سے آئی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، کلاشی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ سائفان جزیرہ تو بے حد خطرناک ہے، اس جزیرے کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور اس جنگل میں افریقہ کے گھنے جنگلوں کی طرح ہر وقت تاریکی چھائی رہتی ہے، اور وہ جنگل دنیا بھر کے درندوں، جانوروں، زہریلے اسدوں، ناگوں اور زہریلے حشرات الارض سے بھرے ہوئے ہیں، کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ، آپ کو تو سائفان کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہیں، لڑکی نے کہا۔ جی ہاں، میں اکثر جیوگرافیکل ریسرچ پیپرز کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور میں جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز بھی بے حد شوق سے دیکھتا ہوں، ان چینلز میں ایسی بہت سی معلومات مل جاتی ہے، کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اوکے، میں آپ کو بتاتی ہوں، سائفان جزیرے کے 4 حصے ہیں، ایک حصے میں جنگل ہیں، دوسرا حصہ ریگستانی ہے، تیسرے حصے میں پہاڑیوں اور کھائیوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور جو چوتھا حصہ ہے وہ خشک میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔ اسی میدانی علاقے میں انسانی آبادی ہے اور یہ سائفان جزیرہ جنوبی حصہ ہے، جنوب میں سمندر ہے، دوسری طرف بڑے بڑے سمندری کٹاؤ ہیں، اسی لیے جنگل کی آبادی اور ریگستان کا علاقہ ہمارے علاقے کو متاثر نہیں کر سکتا، کلاشی نے جواب دیا۔ اوہ، آئی سی، لیکن آپ افریقی نژاد بھی نہیں لگتی، میرا مطلب ہے آپ کا رنگ و روپ، کیپٹن حمید نے جھجکتے ہوئے کہا تو لڑکی ایک بار پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، اس کی ہنسی اس قدر تیز تھی کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو آپ کے خیال میں افریقی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد سیاہ فام ہی ہوتے ہیں، کلاشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں صرف رنگ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے حد و حال بھی افریقیوں جیسے نہیں ہیں، کیپٹن حمید نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے آہستہ آواز میں کہا۔ سائفان اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد اور ناقابل یقین حد تک ایسا ملک ہے جہاں ہر طرف حسن ہی حسن ہے، ایسا حسن جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ جائیں گی، کلاشی نے کہا۔ اچھا، کیپٹن حمید نے ایسے کہا جیسے اچھا کا لفظ اس کے منہ سے پھنس پھنس کر نکلا ہو۔ ہاں، اور سائفان اس دنیا کا سب سے حسین ترین ملک ہے، اس قدر حسین کہ کسی جنت کا گمان ہو، کلاشی نے اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اور آپ اسی جنت کی حور ہیں، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلاشی نے جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ یہاں کسی سلسلے میں آئی ہیں کیا، کسی سیاحت سیاحت یا کسی بزنس ٹور پر، کیپٹن حمید نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہ ہی یہاں بزنس ٹور پر آئی ہوں نہ سیر و سیاحت کے لیے، کلاشی نے کہا۔ تو پھر، کیپٹن حمید نے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں صرف آپ سے ہی ملنے کے لیے آئی ہوں تو، کلاشی نے کہا تو کیپٹن حمید اس کی طرف فونکو کی طرح دیکھنے لگا۔ صرف مجھ سے ملنے کے لیے، کیا مطلب؟ مام میں کچھ سمجھا نہیں، کیپٹن حمید نے ہکلا کر کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ لڑکی اتنی دور سے صرف اسے ملنے کے لیے آئی ہے۔ سب سمجھ جائیں گے، آپ فی الحال یہ کارڈ اپنے پاس رکھیں، میں آپ سے پھر کل ملوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ سے کیسے واقف ہوں اور اتنی دور سے یہاں کیوں آئی ہوں، لڑکی نے ہینڈ بیگ سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس پر لڑکی کا نام، ایک 5 اسٹار ہوٹل کا نام اور روم نمبر لکھا ہوا تھا۔ ڈیولیکس ہوٹل، روم نمبر 13۔ تو کیا آپ ہوٹل ڈیولیکس میں ٹھہری ہوئی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ جی ہاں، آپ کل 4 سے 5 کے درمیان وہاں آ جائیں، پھر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گی جسے دیکھ کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لڑکی نے کہا۔ 14 طبق کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، کیپٹن حمید نے ایک بار پھر چونک کر کہا تو کلاشی ہنس پڑی۔ ارے آپ تو سنجیدہ ہو گئی، میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن بہرحال یہ سچ ہے کہ میرے پاس کچھ ہے جو میں خاص طور پر آپ کے لیے لائی ہوں، کلاشی نے کہا۔ وہ ہے کیا، کیپٹن حمید نے پوچھا، اس کا ذہن پوری طرح سے کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ ایک لڑکی جس کا تعلق افریقہ کے ایک الگ جزیرے سائفان سے تھا، وہ خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے اتنی دور سے آئی تھی، سائفان، کیپٹن حمید تو کیا شاید اس کے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور اس جزیرے کی لڑکی سے بخوبی جانتی تھی اور وہ اس کے لیے وہاں سے تحائف پلائی تھی، لڑکی کا انداز واقعی ایسا تھا جیسے وہ کیپٹن حمید سے برسوں پرانی واقف ہو۔ آپ شاید اب بھی مذاق کر رہی ہیں، کیپٹن حمید نے پھیکی پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مذاق؟ کیسا مذاق، لڑکی نے چونک کر کہا۔ آپ اتنی دور سے آئی ہیں سائفان، تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں آج پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، پھر بھلا میں یہ کیسے ہضم کر لوں کہ آپ اتنی دور سے صرف مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آئی ہیں، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے، کیپٹن حمید نے دانت نگوستے ہوئے کہا۔
یہ مذاق نہیں، سچ ہے، بالکل سچ، لڑکی نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ سچ؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہا تو ہے کہ کل جب آپ مجھ سے ملنے آئیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، کلاشی نے کہا۔ کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ نہیں آج نہیں، آج میں مصروف ہوں، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب میں جا رہی ہوں، کل شام۔ اوکے، ٹاٹا، بائے بائے، کلاشی نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیپٹن حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن اچانک اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ کلاشی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور انگلیوں سے بائے بائے کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیپٹن حمید ہونکوں کی طرح اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کلاشی جب دروازے سے باہر چلی گئی تو کیپٹن حمید کو اچانک ہوش آ گیا اور اس کی تالوں سے چپکی ہوئی زبان بھی الگ ہو گئی۔ ارے وہ تو سچ مچ چلی گئی ہے، کیپٹن حمید نے بوکھلا کر کہا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک ویٹر تیزی سے اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک بل بک تھی۔ سر، ویٹر نے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا ہے؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ اسے ویٹر کا اس طرح سامنے آ کر کھڑے ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ بل لایا ہوں سر، ویٹر نے اسی انداز میں کہا۔ بل؟ کون سا بل؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا تو ویٹر نے بل بک کھولی اور اس میں رکھا ہوا بل اس کے سامنے کر دیا۔ بل پر رقم پڑھتے ہی کیپٹن حمید بے اختیار اچھل پڑا۔ بل 7,000 سے زائد رقم کا تھا۔ اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ، یہ میرا بل نہیں ہے، کیپٹن حمید نے اگرا کر کہا۔ یہ آپ کا ہی بل ہے جناب، ویٹر نے کہا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، میں نے یہاں سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، پھر کیسا بل؟ کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور آپ کی بیگم جو سامان لے کر گئی ہیں وہ؟ ویٹر نے کہا تو کیپٹن حمید چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بیگم، سامان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیپٹن حمید نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے ہی کھانے پینے کا سامان پیک کروایا تھا، سارا سامان ان کی گاڑی میں رکھوا دیا گیا تھا، وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے شوہر آپ یہاں آنے والے ہیں، بل وہ ادا کریں گے، ویٹر نے کہا۔ اور کیپٹن حمید کو یکلحظ زوردار جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی جو یہاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ کیپٹن حمید نے ہکلا کر کہا۔ یس سر، میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، ویٹر نے کہا۔ اور کیپٹن حمید کے دماغ میں یکلحظ زہریلی چونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئیں۔ اس نے جھپٹ کر بل پکڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بل میں کھانے پینے کا ہی سامان درج تھا۔ کیپٹن حمید کا دماغ بری طرح سے سلگنا شروع ہو گیا تھا۔ لڑکی جس نے اپنا نام کلاشی بتایا تھا اسے چکر دے گئی تھی، وہ یہاں بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر لپک کر اس کے پاس آ گئی تھی جیسے وہ اسی کا قاسم کے کیبن سے باہر آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے کیپٹن حمید کو نہایت خوبصورت انداز میں باتیں کر کے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اس سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو۔ اور پھر اس لڑکی نے کیپٹن حمید کو ایک کارڈ دیا اور اسے کل ہوٹل ڈیولیکس کے روم نمبر 113 میں بلا لیا تھا، لیکن لڑکی بہت چالاک تھی، اس نے اسے باتوں میں الجھا کر کھانے پینے کی چیزوں کی پیکنگ کا انتظام کرا لیا تھا اور کیپٹن حمید کو جل دے کر وہاں سے نکل گئی تھی اور اس نے جو پیکنگ کرائی تھی اس کا بل کیپٹن حمید پر ڈال دیا تھا۔ اور اب کیپٹن حمید بل ہاتھ میں پکڑے یوں کھڑا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا چغد ہو جسے ایک نامعلوم لڑکی اس قدر آسانی سے احمق بنا گئی تھی۔ ابھی کیپٹن حمید بل دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے ایک اور ویٹر تیز تیز چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سر، یہ قاسم صاحب کا بل بھی آپ نے ہی پے کرنا ہے، ویٹر نے ایک اور بل نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید اچھل پڑا۔ قاسم کا بل؟ کیا مطلب؟ کیپٹن حمید نے بری طرح سے بوکھلا کر کہا۔ جی ہاں، وہ دیکھیں قاسم صاحب باہر جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں دیکھا تو مجھ سے کہا کہ ان کا بل میں آپ سے لے لوں، ویٹر نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ جو بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا اسے گوشت کا پہاڑ قاسم تھل تھل کرتا ہوا وہاں سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ کیپٹن حمید نے قاسم کے بل پر نظر ڈالی تو اس کے دماغ میں جیسے آگ سی بھر گئی۔ بل 8,500 کا تھا، ایک تو ایک انجان لڑکی اسے احمق بنا گئی تھی اور 7,000 سے زائد رقم کا بل اس کے سر منڈ گئی تھی، دوسرا قاسم نے بھی اسے یہاں کھڑا دیکھ لیا تھا اور اس نے بھی موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور بل لینے ویٹر کو اس کی طرف بھیج دیا تھا۔ کیپٹن حمید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دے، دو بڑے بڑے بل اس کے سر پر پڑ گئے تھے، لڑکی تو پہلے ہی رفو چکر ہو چکی تھی اور اب قاسم بھی دروازے سے باہر چلا گیا تھا، دونوں بل اب اسے ہی ادا کرنے تھے۔ کیپٹن حمید کو ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے دونوں ویٹروں کو باری باری گھورا اور دل کڑا کر کے جیب سے والیٹ نکال لیا۔ اس نے والیٹ کھول کر دیکھا لیکن والیٹ میں اتنی رقم نہیں تھی، کریڈٹ کارڈ سے کام چل جائے گا، کیپٹن حمید نے والیٹ کے سائیڈ پاکٹ سے کریڈٹ کارڈ نکالتے ہوئے بجھے انداز میں کہا۔ یس سر، ضرور سر، کیوں نہیں، پہلے ویٹر نے کہا اور کیپٹن حمید نے مرے مرے انداز میں کارڈ اسے دے دیا۔ وہ دونوں ویٹر مڑے اور تیز تیز چلتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کیپٹن حمید نے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر ایک طویل سانس لے کر خود بھی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، ویٹر نے کارڈ اسے دے دیا تھا جو ایک مشین سے کارڈ پنچ کر رہی تھی۔ اس نے کارڈ پنچ کر کے مشین کی سائڈ سے ایک پرچی نکالی اور دونوں چیزیں کیپٹن حمید کی طرف بڑھا دی۔ تھینک یو سر، لڑکی نے کہا تو کیپٹن حمید اسے گھور کر رہ گیا۔ اس نے کارڈ اور بل سلپ اٹھائی اور والیٹ میں رکھ کر والیٹ جیب میں رکھا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس ریسٹورینٹ کے بارے میں اسے قاسم نے ہی بتایا تھا کہ وہ لنچ اور ڈنر یہیں آ کر کرتا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اسی طرف سے گزرتے ہوئے کیپٹن حمید کی نظر ریسٹورینٹ پر پڑی تو اس نے پارکنگ میں قاسم کی مخصوص جہازی سائز کار دیکھی تو وہ وہیں رک گیا تھا۔
اور اس نے قاسم کے ساتھ مفت لنچ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، لیکن یہ مفت پروگرام اسے حادثہ مہنگا پڑا تھا۔ لڑکی بھی اسے دھوکہ دے گئی تھی اور قاسم نے بھی اپنا بل جاتے جاتے اسی پر تھوپ دیا تھا۔ کیپٹن حمید کا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں سامنے آئے تو وہ انہیں چھوٹ کر دیں۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف دیکھا تو اور زیادہ بنا اٹھا۔ قاسم اپنی جہازی سائز گاڑی وہاں سے لے جا چکا تھا۔ کیپٹن حمید جانتا تھا کہ قاسم افریقی پھول فلوٹیوں کے چکر میں ڈریم لینڈ کی طرف ہی گیا تھا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ ڈریم لینڈ میں جا کر قاسم کی گردن دبوچ لے اور اسے اپنا سارا نفع نقصان سود وصول کر لے، لیکن پھر اس نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس نے افریقی پھول فلوٹیوں کے بارے میں قاسم سے پیخے ماری تھی۔ قاسم کو وہاں جا کر جب یہ معلوم ہوگا کہ پھول فلوٹیاں آج پرفارم کرنے والی نہیں ہیں تو وہ بھڑک اٹھے گا، اور قاسم جب بھڑکتا تھا تو اسے کیپٹن حمید کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ قاسم نے بیچ سڑک میں ہی اس پر برسنا شروع کر دینا تھا، اسی لیے وہ پارکنگ میں گیا اور اپنی کار نکال لایا اور کار سبق رفتاری سے موڑتا ہوا ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ کار پارکنگ میں روک کر وہ کار سے نکلا ہی تھا کہ زیرو فورس کا ایک نوجوان تیز سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کرنل صاحب نے آپ کو بلایا ہے، اس نے کہا۔ کیوں خیریت؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ معلوم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب جیسے ہی آئیں فوراً ان کے پاس پہنچ جائیں۔ اس نے کہا۔ کیا وہ اکیلے ہی ہیں؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اکیلے ہی ہیں، اس نے کہا، اور کیپٹن حمید اس بات میں سر ہلا کر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کرنل افریدی کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ کرنل افریدی میز کے پیچھے اطمینان بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی جسے وہ انتہائی انہماکی سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، کیپٹن حمید نے کہا تو کرنل افریدی اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر کیپٹن حمید کی طرف دیکھا اور سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر دی۔ ہاں آؤ، کرنل افریدی نے کہا تو کیپٹن حمید سر ہلا کر آگے بڑھا اور کرنل افریدی کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کہاں آوارہ گردی پھر رہے تھے برخوردار؟ کرنل افریدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آوارہ گردی؟ میں نے کہا آوارہ گردی کرنی ہے، میں تو گھر سے سیدھا آ رہا ہوں، کیپٹن حمید نے کہا۔ گھر سے سیدھا آنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ کرنل افریدی نے کہا۔ وہ راستے میں میری کار خراب ہو گئی تھی، کیپٹن حمید نے کہا۔ وہ لڑکی کلاشی اور قاسم کے بارے میں کرنل افریدی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کار خراب ہو گئی تھی یا تمہاری طبیعت؟ کرنل افریدی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم اسے بخوبی سمجھ رہے ہو برخوردار، کرنل افریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید برے برے منہ بنانے لگا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گرتا ہے، اور آج تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، کرنل افریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کس کے لیے گڑھا کھودا تھا؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ قاسم کے لیے، اور کس کے لیے؟ تم قاسم کا کھانا کھا کر اپنا بل بچانا چاہتے تھے، لیکن الٹی آنتیں تمہارے ہی گلے کو آ گئیں۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کرنل افریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ وہیں تھے؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ نہیں، تم جانتے ہو کہ میں ہوٹلوں ریسٹورانٹ میں کھانے پینے کا عادی نہیں ہوں، کرنل افریدی نے کہا۔ تب آپ کو بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ شرلاک ہومز کے رشتہ دار ہیں، یا آپ سے شرلاک ہومز کی روح ملنے کے لیے آتی ہے جو آپ کو خاص طور پر میرے بارے میں ہر بات بتا دیتی ہے؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ برخوردار، میں اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھتا ہوں اور میرے کان بھی بند نہیں ہوتے، کرنل افریدی نے کہا۔ تو کیا آپ کی آنکھیں اور کان صرف میرے لیے ہی کھلے رہتے ہیں؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون تھی وہ محترمہ تم جس کے زلف کے اسیر بن گئے تھے؟ کرنل افریدی نے کہا۔ جب سب آپ کو معلوم ہے تو اس لڑکی کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے کہ وہ کون تھی۔ وہ مجھے ریسٹورانٹ میں ملی تھی اور مجھے تو اس نے دھوکہ دیا ہے، کیپٹن حمید نے اسی انداز میں کہا۔ اور ایک کارڈ بھی دیا ہے، کرنل افریدی نے کہا تو کیپٹن حمید ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ہوٹل ڈیولیکس کا کارڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 113 میں رہتی ہے۔ لیکن کیپٹن حمید نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ کرنل افریدی نے کہا۔ وہ دھوکے باز لڑکی ہے، اب وہ وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ وہ لڑکی سی ہوٹل میں ہے اور کمرہ نمبر 113 میں ہی موجود ہے تو؟ کرنل افریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید بری طرح سے اچھل پڑا۔ او، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی سی ہوٹل میں ہے؟ کیپٹن حمید نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جس ریسٹورانٹ میں تم گئے تھے وہاں جگدیش بھی تھا، اس نے فون کر کے ساری حقیقت سے مجھے فون پر آگاہ کر دیا تھا۔ لڑکی مشکوک تھی، اسی لیے جگدیش نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ لڑکی سیدھی ہوٹل ڈیولیکس کے کمرہ نمبر 113 میں گئی تھی، کرنل افریدی نے کہا تو کیپٹن حمید ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو آپ کو الہام نہیں ہوا تھا؟ جگدیش نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ میں نے تو اسے وہاں نہیں دیکھا تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ وہ زیرو فورس کا انچارج ہے، تمہاری اتنا احمق نہیں کہ بغیر میک اپ کیے کہیں بھی منہ اٹھا کر چلا جائے، کرنل افریدی نے منہ بنا کر کہا۔ میں احمق ہوں؟ کیپٹن حمید نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، کرنل افریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن حمید ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے سوالیہ انداز میں بات کی تھی جس سے کرنل افریدی نے بڑی خوبصورتی سے اس پر پلٹ دیا تھا۔ اسی لمحے زیرو فورس کے ایک آدمی تیز سے چلتا ہوا آ گیا، دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سر، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اس نے کہا۔ کون لڑکی؟ کرنل افریدی نے چونک کر کہا۔ لڑکی کا سن کر کیپٹن حمید بھی کھڑے کھڑے کان ان کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سائفان سے خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، آنے والے نوجوان نے کہا۔
اور سائفان کا سن کر کیپٹن حمید یوں اچھلا جیسے اچانک اس کی کرسی میں زبردست کرنٹ آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ فوراً اٹھ کر بجلی کسی تیزی سے باہر کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ کال بیل کی آواز سن کر سلیمان یکلہت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظریں جیسے ہی وال کلاک پر پڑیں تو اس کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ ارے باپ رے، 10 بج گئے ہیں اور میں ابھی تک سو رہا ہوں، سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی حیرت بجا تھی، وہ روز صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ صبح اٹھ کر وہ نہا دھو کر قریبی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا تھا اور پھر واپس آ کر وہ بآواز بلند تلاوت کلام پاک کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر سوتا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا تھا۔ لیکن آج وہ گوڑے بھیج کر ایسا سویا کہ نہ نماز کے لیے اٹھا اور نہ ہی اس کلام پاک کی تلاوت کی تھی، اور ابھی ابھی وہ کال بیل کی آواز سے جاگا تھا۔ حیرت ہے، میں تو رات ٹھیک اپنے وقت پر ہی سویا تھا اور ساری رات محو نیند میں تھا، تو پھر نماز کے لیے میری آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ حالانکہ ہمیشہ میری آنکھیں وقت پر ہی کھلتی ہیں، پھر آج ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور میں اپنے مخصوص وقت پر جاگا کیوں نہیں؟ سلیمان نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ نماز قضا ہونے کا اسے بے حد ملال ہو رہا تھا۔ وہ قضا نماز ادا کر سکتا تھا، لیکن صبح صبح مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے میں اسے جو سکون اور اطمینان ملتا تھا، وہ قضا نماز کی ادائیگی میں اسے کہاں مل سکتا تھا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے رات کے کھانے میں کسی نے کچھ ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اب تک اتنی بے خبری کی نیند سوتا رہا۔ اگر کال بیل نہ بجتی تو شاید اب بھی میری آنکھ ہی نہ کھلتی اور میں اسی طرح یہاں پڑا سویا رہتا، سلیمان نے اسی طرح سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور کال بیل کا خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کال بیل بجانے والی ایک بار پھر بج اٹھی۔ کال بیل بجانے والا کوئی نفیس انسان ہی معلوم ہو رہا تھا، ورنہ عام طور پر ایک بار کال کا جواب نہ ملنے پر لوگوں کی انگلیاں کال بیل کے بٹن سے چپک ہی جاتی تھی۔ بعض لوگ تو اس وقت تک کال بیل کے بٹن سے انگلی نہ ہٹاتے تھے جب تک دروازہ کھل نہ جاتا۔ سلیمان کچن سے باہر آیا، اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ شاید ابھی تک سو رہا تھا۔ سلیمان نے سر جھٹکا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کون؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر اونچی آواز میں پوچھا، لیکن باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ سلیمان نے ڈور آئی سے آنکھ لگائی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ حیرت ہے، باہر کوئی نہیں ہے تو پھر بیل کس نے بجائی تھی؟ سلیمان نے کہا۔ وہ سیدھا ہوا اور واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر سلیمان اچھل پڑا۔ بچہ؟ یہ تو کسی بچے کی رونے کی آواز ہے، سلیمان نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بلا فلیٹ کے اندر کوئی بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بچے کے رونے کی آوازیں باہر سے ہی آ رہی تھی۔ سلیمان نے ایک بار پھر دروازے کی طرف مڑا، اس نے ڈور آئے پر آنکھ رکھی مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اسے باہر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک کھولا اور پھر ہینڈل پکڑ کر اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بچے کے رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ سلیمان نے دروازے سے سر نکال کر باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظریں دروازے کی دہلیز پر جم گئی، وہاں ایک چائلڈ باسکٹ پڑی ہوئی تھی۔ چائلڈ باسکٹ اور باسکٹ میں موجود ایک ننھے سے بچے کو دیکھ کر سلیمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چائلڈ باسکٹ میں ایک ننھا منا سا بچہ رو رہا تھا، لیکن جیسے ہی سلیمان نے دروازہ کھولا اور بچے کی اس پر نظر پڑی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ بچہ بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ سلیمان کو اپنی طرف متوجہ پا کر بچہ تیز تیز ہاتھ پاؤں مارتا ہوا زور زور سے کلکاریاں مارنے لگا۔ اس بچے نے سفید اور گلابی رنگ کا پھولدار لباس پہن رکھا تھا۔ بچہ گورا چٹا اور بے حد گول مٹول تھا۔ بچہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کا معلوم ہو رہا تھا۔ باسکٹ میں فوم کا نرم گدا تھا جس پر بچہ پرسکون انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ارے ارے، یہ بچہ کس کا ہے؟ کون چھوڑ گیا ہے اسے یہاں؟ سلیمان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ دروازے سے باہر آیا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ دائیں بائیں گیلری بالکل خالی تھی، ارد گرد موجود دوسرے فلیٹوں کے دروازے بھی بند تھے۔ سلیمان دوڑتا ہوا دائیں طرف سیڑھیوں کی طرف گیا کہ شاید کوئی بچہ اس کے دروازے پر رکھ کر وہاں سے جا رہا ہو، مگر سیڑھیاں بھی خالی تھیں۔ سلیمان نے گیلری کے پاس آ کر سڑک پر نگاہ ڈالی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے سلیمان وہیں رکا رہا، پھر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف آ گیا۔ باسکٹ میں بچہ اسی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ سلیمان کو دیکھ کر اس نے خوش ہو کر ایک بار پھر کلکاریاں مارنی شروع کر دی۔ سلیمان چند لمحے بچے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر باسکٹ اٹھائی اور ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن گیلری کے دونوں طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اس طرح اتنے خوبصورت بچے کو میرے دروازے پر کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے اور کیوں؟ سلیمان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہیلو، کون ہو تم ننھے میاں اور کہاں سے آئے ہو؟ کون ہے تمہاری ماں باپ جو تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گئے ہیں؟ سلیمان نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے بچہ اس کی باتیں سمجھ سکتا ہو اور فوراً اس کے سوالوں کے جواب دے دے گا۔ بچہ اس کی باتیں سن کر زور زور سے کلکاریاں مارنے لگا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ڈارک براؤن تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سلیمان نے احمقانہ سے لہجے میں کہا، لیکن بھلا اتنا چھوٹا بچہ اسے اپنا نام کیسے بتا سکتا تھا؟ یہ بچہ باسکٹ میں میرے دروازے کے سامنے پڑا تھا
کسی نے باقاعدہ بیل بجائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں آیا تھا اور اس نے بچے کو دروازے کے پاس رکھا اور کال بیل بجا کر واپس چلا گیا، لیکن وہ تھا کون اور اس طرح بچے کو یہاں پر کیوں چھوڑ گیا ہے؟ سلیمان نے پریشانی کے عالم میں سوچتے ہوئے کہا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب وہ اس بچے کا کیا کرے، کیا وہ اسے اندر لے جائے یا کہ جا کر کسی قریبی مسجد سے اعلان کرائے تاکہ جس کا بچہ ہو وہ آ کر یہاں سے لے جائے۔ اسی لمحے سلیمان کی نظر باسکٹ کی سائڈ میں پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ اوہ، اس بچے کے ساتھ ایک خط بھی ہے، سلیمان نے چونک کر کہا۔ اس نے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے بچے کا کوئی وارث دکھائی دے جائے، لیکن لا حاصل۔ سلیمان نے سر جھٹکا اور باسکٹ اٹھا کر فلیٹ میں آ گیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور سٹنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سٹنگ روم میں آ کر اس نے باسکٹ میز پر رکھی اور باسکٹ سے وہ کاغذ نکال لیا جو طے شدہ تھا۔ اس نے کاغذ کھولا، کاغذ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی۔ تحریر کے آغاز میں باقاعدہ سلیمان کا نام لکھا ہوا تھا اور اپنا نام پڑھ کر سلیمان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کی نظریں تیزی سے تحریر پر پھسلنے لگیں۔ لکھا تھا، آغا سلیمان پاشا، اس بچے کا نام ابھی تک میں نے نہیں رکھا۔ تم اس بچے کو اپنی مرضی کا نام دے سکتے ہو۔ میں اس بچے کی ماں ضرور ہوں، مگر مہنگائی کے اس دور میں اس بچے کی پرورش کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی تھی، اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ تم اس علاقے کے سب سے مخیر اور نیک دل انسان ہو، ایسے انسان جو دوسروں کا دکھ درد سمجھتے ہو، دوسروں کی بھلائی کرتے ہو اور ہر ایک کے نہایت مخلصانہ انداز میں کام آتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم شادی شدہ نہیں ہو، تم اپنے مالک کے ساتھ اس فلیٹ میں اکیلے رہتے ہو اور تمہارا مالک چونکہ اکثر باہر ہوتا ہے اسی لیے اس فلیٹ میں تم اکیلے ہی رہتے ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اور اس کی بہتر پرورش بھی کر سکتے ہو۔ میں حالات کی ستائی ہوئی ایک لاچار اور مجبور عورت ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس بچے کا باپ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اسی لیے میں اس بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ میں اسے اچھی خوراک دے سکتی ہوں اور نہ اچھی تعلیم۔ اگر یہ میرے ساتھ رہتا تو اسے بھی میری طرح در در کی ٹھوکریں ہی نصیب ہوتی۔ میں اس بچے کو ہلاک کر کے خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس بچے کو ہلاک کرنے کے خیال سے ہی میری روح لرز جاتی تھی۔ میں نے بہت سوچا، تم نے ایک مرتبہ مجھ غریب کی مدد کی تھی، تم نے مجھے اپنی بہن بھی کہا تھا، تمہارا چہرہ ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد میں نے تمہیں بہت تلاش کیا اور پھر آخرکار تم مجھے ایک بازار میں نظر آ گئے۔ میں نے تم سے ملنا چاہا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ سامنے آ کر اگر میں نے بچہ تمہارے سپرد کرنا چاہا تو تم انکار کر دو گے اور ہمیشہ کی طرح تم کچھ دے دلا کر مجھے ٹال دو گے، اسی لیے میں نے تمہارا تعاقب کیا اور تمہارا فلیٹ دیکھ لیا۔ اب میں تم سے ملے بغیر اس بچے کو تمہارے دروازے پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے یہ میرا نہیں تمہارا بچہ ہے، صرف اور صرف تمہارا بچہ۔ تم مجھے اپنی بہن کہہ چکے ہو، اس لیے تم اس بچے کے ماموں ہو۔ اب تم اس بچے کو ماموں بن کر پالو یا باپ بن کر، یہ تمہاری ثوابدید پر ہے، اور اگر تم اس بچے کو اپنے پاس نہ رکھنا چاہو اور نہ اپنانا چاہو تو تم اس بچے کو ہلاک کر دینا۔ میں نے باسکٹ میں دودھ کی بوتل میں دودھ بھر کر رکھ دیا ہے، اس دودھ میں زہر ہے، بچے کو نہ اپنانے کی صورت میں تم بچے کو زہریلا دودھ پلا دینا۔ دودھ میں زہر میں نے ایک لاچار ماں نے ملایا ہے، اسی لیے بچے کی ہلاکت کا تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ میں ماں ہوں نا، اور ایک ماں اپنی اولاد کو بھلا کیسے زہر دے سکتی ہے، اسی لیے میں دل پر جبر کر کے اسے تمہارے پاس چھوڑے جا رہی ہوں۔ اب بچہ تمہارے پاس ہے، تم اسے زندگی دو یا موت، یہ تم پر منحصر ہے۔ میں ظالم، بے رحم اور سفاک دنیا سے جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک مرتی ہوئی بیوہ اور لاچار ماں کی تم سے استدعا ہے کہ اس بچے کو تم کسی اور کے سپرد مت کرنا اور نہ ہی اسے کسی یتیم خانے میں جمع کرانا۔ میں اسے تمہارے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم یا تو اسے خود پال پوس کر بڑا کرو یا پھر اسے زہریلا دودھ پلا کر ہلاک کر دو۔ تمہاری ایک انتہائی مجبور، لاچار اور نہایت بے بس بہن۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی طویل ہاتھ ختم ہو گیا۔ ہاتھ اس قدر جذباتی اور درد بھرا تھا کہ سلیمان کا بے اختیار دل بھر آیا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے باسکٹ میں ہاتھ ڈالا تو گدے کے نیچے سے اسے ایک فیڈر مل گیا۔ فیڈر میں واقعی دودھ تھا، مگر اس دودھ کا رنگ نیلگوں ہو رہا تھا، جس بات کا ثبوت تھا کہ دودھ زہریلا ہے۔ زہریلا دودھ دیکھتے ہی سلیمان کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسوؤں کے قطرے ابل کر باہر آ گئے۔ میرے خدا، سلیمان کے منہ سے کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے ہاتھ اور زہریلے دودھ کی بوتل میز پر رکھی اور باسکٹ میں موجود بچے کی طرف نام بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ بچہ ابھی تک اسی پر نظریں گاڑے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر سلیمان کا دل اور زیادہ بھر آیا۔ اس نے بے چین ہو کر باسکٹ سے بچے کو نکالا اور بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چومنے لگا۔ کون ہو سکتی ہے وہ بے بس عورت جو مجھے اپنا بھائی بھی سمجھتی ہے اور مجھ سے ملے بغیر بچے کو اس طرح میرے فلیٹ کے دروازے پر ہی چھوڑ گئی ہے؟ سلیمان نے آنسو بہاتے ہوئے انتہائی تاسف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، پھر وہ بے اختیار بچے کا منہ چومنے لگا۔ بچہ پہلے سلیمان کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن جیسے ہی سلیمان نے اسے چومنا شروع کیا وہ اچانک بری طرح سے رونا شروع ہو گیا۔ ارے ارے، کیا ہوا تمہیں؟ چپ ہو جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ ارے ارے، سلیمان نے اس سے پچکارتے ہوئے کہا، لیکن بچہ اور زیادہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔
او یہ سے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ چپ ہو جاؤ میرے بچے، چپ ہو جاؤ، سلیمان نے پہلے بڑبڑا کر کہا، پھر وہ ایک بار پھر بچے کو پچکارنے لگا، لیکن بچے کا رونا ختم نہ ہوا، وہ اونچی آواز میں حلق پھاڑ پھاڑ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ او لگتا ہے اس نے میرے ہاتھ میں فیڈر دیکھ لیا ہے اور فیڈر دیکھ کر شاید اسے بھوک لگ گئی ہے، اسی لیے اس نے رونا شروع کر دیا ہے، سلیمان نے پریشانی کی عالم میں کہا۔ بوتل میں زہریلا دودھ تھا، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھلا بچے کو زہریلا دودھ کیسے پلا سکتا تھا؟ فلیٹ میں کوئی بچہ تو رہتا نہیں تھا، بھلا وہ دودھ کی بوتل کہاں سے آ سکتی تھی؟ سلیمان سوچنے لگا کہ وہ اب کیا کرے، بچہ بہت چھوٹا تھا، وہ بوتل کے سوا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اب میں کیا کروں، اس بچے کے لیے دودھ کی دوسری بوتل کہاں سے لاؤں؟ سلیمان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے پہلے سوچا کہ وہ عمران کے دروازے کا دروازہ کھٹکھٹائے، پھر اسے جگا کر ساری حقیقت بتا دے اور بچہ اس کے سپرد کر کے بازار چلا جائے اور بازار سے بچے کے لیے دودھ کی دوسری بوتل لے آئے، یہ سوچ کر وہ عمران کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے بچہ خاموش ہو گیا، سلیمان نے اسے سینے سے لگا رکھا تھا، بچے کو خاموش ہوتے دیکھ کر وہ رک گیا، اس نے بچے کو دیکھا تو بچے کی آنکھیں بند تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رو رو کر سو گیا ہے۔ بڑی جلدی سو گیا ہے یہ تو، سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ مڑا اور اس نے بچے کو نہایت احتیاط سے دوبارہ باسکٹ میں لٹا دیا۔ شاباش، بس تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے سوتے رہو، میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا، سلیمان نے آہستگی سے کہا، جیسے بچہ اس کی باتیں سن رہا ہو۔ بچے کی آنکھیں بدستور بند تھیں، وہ واقعی سو گیا تھا، سلیمان چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر الٹے اور دبے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا تاکہ بچہ اس کے قدموں کی آواز سے جاگ نہ جائے، لیکن بچے کی آنکھ نہ کھلی تو وہ مڑا اور بے آواز تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے نہایت آہستگی سے لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کرتے ہوئے بھی اس نے بڑی احتیاط سے کام لیا تاکہ بچہ جاگ نہ جائے۔ سلیمان جیسے ہی فلیٹ سے باہر گیا، اسی لمحے باسکٹ میں پڑے ہوئے بچے نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، جیسے وہ سلیمان کے باہر جانے کا انتظار کر رہا ہو۔ بچے نے دائیں بائیں سر گھما کر دیکھا، پھر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اچانک اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی بچے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ یکلحت باسکٹ میں یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے وہ 3 ماہ کا بچہ نہ ہو بلکہ سمجھدار اور سال بھر کا بچہ ہو۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھا، اس کا گنجا سر پچھلے حصے سے پھولنے لگا، ساتھ اس کی پیشانی بھی پھیلنے لگی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور گول گول ہو گئیں، اس کی ناک پچک گئی تھی، اس کے ہونٹ بے حد پتلے پتلے سے ہو گئے تھے، ساتھ اس کے دونوں ہاتھ اور ٹانگیں بھی پتلی پتلی ہو گئی تھیں اور ہاتھوں پیروں کی انگلیاں لمبی، جن کے ناخن پرندوں کے پنجوں کی طرح لمبے اور نوکیلے بن گئے تھے۔ چند لمحے قبل جو 3 ماہ کا معصوم سا بچہ دکھائی دے رہا تھا، وہ اب ایک بھیانک اور انتہائی خطرناک خلائی مخلوق جیسا بن گیا تھا۔ اس کی گول گول اور بڑی بڑی آنکھیں انتہائی سیاہ تھیں، جن میں سفید حصہ بھی مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ دکوشا، میں دکوشا ہوں، تاریک دنیا کی تاریک مخلوق دکوشا۔ مخلوق کے منہ سے گراہٹ بھری غیر انسانی آواز نکلی۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظریں اچانک عمران کے کمرے کے دروازے پر جم گئیں، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں سکڑی اور پھر پھیل گئیں، اس کے باریک اور پتلے ہونٹوں پر یکلحت انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی، اس نے باسکٹ کے کنارے پکڑے اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک اور چھلانگ لگائی اور اچھل کر باسکٹ سے باہر آ گیا اور میز پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد کاٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کا تھا، اس کے جسم پر اب سیاہ رنگ کا ایک لبادہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے میز پر کھڑا رہا اور عمران کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک میز سے چھلانگ لگا دی، فرش پر آتے ہی وہ جھکا اور پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں بدستور عمران کے کمرے کے بند دروازے پر تھی، پھر اس نے آہستہ آہستہ عمران کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ عمران کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا منہ کھل گیا تھا اور اس کے منہ میں موجود لمبے لمبے اور نوکیلے دانت بھی اب واضح طور پر دکھائی دینے شروع ہو گئے تھے۔ پاناشی، مخلوق کے منہ سے گراہٹ بھری آواز نکلی، وہ قدم بڑھاتا ہوا عمران کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ پاناشی، اس کے منہ سے ایک بار پھر وہی الفاظ نکلے، وہ کمرے کے دروازے کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے سامنے لکڑی کے دروازے کی بجائے شیشے کا بنا ہوا دروازہ ہو جس کے باہر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے نوکیلے ناخنوں والے پنجے جیسے ہاتھ مشینی انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ابھی اس کے ہاتھ دروازے کو چھوئے بھی نہیں تھے کہ اچانک بیرونی دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو بھیانک مخلوق تیزی سے مڑی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھیلی اور پھر سکڑ گئیں، بیرونی دروازے کی طرف سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی باہر سے دروازہ کھول رہا ہو۔ مخلوق جیسے تیز نظروں سے باہر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اس کا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دھواں تحلیل ہو گیا۔ اسی لمحے بیرونی دروازہ کھول کر سلیمان اندر آ گیا، جیسے ہی سلیمان اندر آیا اچانک غائب ہونے والا دھواں باسکٹ کے اندر نمودار ہوا اور دوسرے لمحے باسکٹ میں بھیانک مخلوق کی جگہ وہی گول مٹول اور معصوم بچہ دکھائی دینے لگا۔ سلیمان اندر آ کر سیدھا اس باسکٹ کی طرف آیا، اس کے ہاتھ میں بچے کے لیے دودھ کی نئی بوتل تھی، اس کا ساغر پوری طرح پھولا ہوا تھا جیسے وہ بوتل لینے کے لیے دوڑتا ہوا گیا ہو اور دوڑتا ہوا ہی واپس آ گیا ہو۔ باسکٹ میں بچے کو دیکھ کر سلیمان کے چہرے پر اطمینان آ گیا، بچہ آنکھیں بند کیے اسی طرح سے سو رہا تھا جس طرح سلیمان اسے سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔
شکر ہے اللہ کا یہ ابھی تک سو رہا ہے، سلیمان نے اطمینان بھرے انداز میں کہا اور کچن کی طرف مڑ گیا۔ اب اس کچن کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عمران کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازے پر عمران کی شکل دکھائی دی۔ سلیمان، عمران نے اسے دیکھ کر تیز آواز میں کہا تو سلیمان پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے عمران کی نظریں سلیمان کے ہاتھ میں موجود دودھ کی بوتل پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت لہرائی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ بب بب بوتل، وہ بھی دودھ کی بوتل؟ عمران کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ جی ہاں، یہ دودھ کی ہی بوتل ہے، سلیمان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ لیکن یہ تو کسی بچے کی دودھ والی بوتل ہے، تم نے دودھ بوتل سے پینا شروع کر دیا ہے کیا؟ عمران نے کہا، اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت لہرا رہی تھی۔ یہ بچے کی دودھ کی بوتل ہے، میرے بچے کی، سلیمان نے کہا اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ بچہ؟ تمہارا بچہ؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میرا بچہ، اور وہ بھی بن ماں کا، سلیمان نے کہا۔ اس کی نظریں میز پر پڑی باسکٹ کی طرف اٹھی تو عمران اب بھی اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر باسکٹ اور باسکٹ میں بچہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اور زیادہ تحیر ابھر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باسکٹ میں سوئے ہوئے بچے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ تو سچ مچ کا بچہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ سمجھ لے کہ یہ بچہ آسمان سے ٹپکا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے، سلیمان نے دھنک کر کہا۔ تمہارا بچہ؟ لیکن جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کل رات تک تو تمہاری شادی تو کیا، کسی شادی کرنے والی سے تمہارا رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا، پھر اچانک رشتہ کہاں سے آ گیا جس سے راتوں رات تمہاری شادی بھی ہو گئی، اور یہ بھی؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میری اب بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں اس بچے کا باپ ہوں، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ اب میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ نہیں، منہ بولا ماموں ہوں، سلیمان نے کہا۔ منہ بولا ماموں؟ سب اپنے منہ سے ہی اپنے ماموں کو ماموں کہتے ہیں، پھر یہ منہ بولا ماموں کیا ہوتا ہے؟ سچ سچ بتاؤ سلیمان، یہ کس کا بچہ ہے اور میرے فلیٹ میں کیا کر رہا ہے؟ کہیں تم کسی گھر سے اسے اغوا کر کے تو نہیں لے آئے ہو؟ تاوان وصول کرنے کے لیے؟ عمران نے اچانک اپنے تیور بدلتے ہوئے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے بچہ اغوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ ضرورت ہے ایجاد کی، ماں بلکہ دادی جان ہوتی ہے، پیارے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل سے یہ امید ختم ہو گئی ہو کہ میں تمہیں کبھی کوئی تنخواہ دوں گا، اسی لیے تم نے سوچا کہ چلو تنخواہیں نہیں ملتی تو کسی بچے کو ہی اغوا کر لوں، بچے کے تاوان کے طور پر جو ملے وہی غنیمت ہے، عمران نے کہا۔ میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر سچ سچ بتاؤ، کہاں سے آیا ہے یہ بچہ اور کیوں آیا ہے؟ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے اور تم اسے میرے فلیٹ میں کیوں لائے ہو؟ عمران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، ساتھ ساتھ وہ آستینیں چڑھا رہا تھا جیسے اگر سلیمان نے اسے جواب نہ دیا تو وہ مار مار کر اس کا برا حال کر دے گا۔ سچ جاننے کے لیے آپ اس بچے کی ماں کا ہاتھ پڑھ لیں، پھر آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ تب تک میں کچن میں جا کر بچے کے لیے دودھ بنا لاؤں، ورنہ اس نے ابھی اٹھ کر رونا شروع کر دینا ہے، سلیمان نے عمران کے انداز میں تیز تیز بولتے ہوئے کہا اور میز پر زہریلے دودھ کی بوتل کے نیچے رکھا ہوا ہاتھ نکالا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے حیرت سے ہاتھ اور دودھ کی بوتل دیکھی، پھر سلیمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اور یہاں تو ایک اور دودھ کی بوتل موجود ہے، کہ یہ بچہ اس وقت میں دو دودھ کی بوتلیں پیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اب تمہیں میرے ساتھ اس ننھے سے بچے کے لیے بھی دودھ ادھار ہلانا پڑے گا، میں تمہیں نہیں پال سکتا تو اس بچے کو کیسے پالوں گا؟ اور اس بوتل میں دودھ کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس میں زہریلا دودھ ہے، سلیمان نے کہا اور عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ زہریلا دودھ؟ کیا مطلب، کس کے لیے ہے یہ زہریلا دودھ؟ عمران نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کے لیے ہے، صوفے پر لیٹ کر اطمینان سے پی لیں، کہیں تو میں آ کر اسے آپ کے منہ سے لگا دوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ننھے بچوں کی دودھ کی بوتلوں میں مجھے دودھ پینا نہیں آتا، ایسا کرو پہلے تم اس بوتل سے دودھ پیو، تمہیں دیکھ کر مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ ننھے بچوں کی بوتلوں میں دودھ پیتا ہوا بڑا آدمی کیسے لگتا ہے، اور وہ بھی زہریلا دودھ پیتے ہوئے۔ اگر یہ دودھ پی کر تم مر گئے تو میں تمہیں تمہاری لاش سمیت اٹھا کر اسے باہر پھینک دوں گا، ورنہ یہ دودھ میرے لیے ایک وقت کی چائے بنانے کی تو کام آ ہی جائے گا، عمران نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ آپ خود کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ اس بچے سے تو بڑا ہی ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا اور ہاتھ کھول کر تحریر پڑھنے لگا۔ تحریر پڑھتے ہوئے وہ یکلحظ سنجیدہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر بھی ہمدردی اور تعاطف کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ اسے ہاتھ پڑھتے دیکھ کر سلیمان کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دودھ والی بوتل واپس لے کر آیا تو بچہ عمران کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ بچہ گود میں لیے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا، بچے کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ بالکل آپ کو بچہ معلوم ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اسے آپ ہی گود لے لیں اور بن ماں کے باپ بن جائیں، سلیمان نے دودھ کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی یہ سو رہا ہے، جب جاگے گا تب دودھ پلانا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کو سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بوتل سامنے میز پر رکھی اور عمران کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے وہ مظلوم عورت کون تھی جو اس بچے کو اس طرح ہمارے دروازے کے پاس چھوڑ کر گئی ہے، سلیمان نے کہا۔ حالات کی ستائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ ہاتھ پڑھ کر وہ واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا۔
اور اسے بچے کی معصومیت پر بے حد ترس آ رہا تھا، اسی لیے اس نے بچے کو باسکٹ سے نکال کر اپنی گود میں ڈال لیا تھا، اور بچہ بھی اس کی گود میں میٹھی اور گہری نیند سو رہا تھا جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو۔ ہاں لیکن وہ مظلوم عورت تھی کون؟ سلیمان نے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہوگا، وہ بچہ تمہارے سپرد کر کے گئی ہے، باہر جا کر اسے ڈھونڈنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ ہاتھ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یا تو وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے یا پھر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اب میں اسے کہاں تلاش کروں گا؟ سلیمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تحریر صاف ستھری ہے اور جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ عورت پڑھے لکھے خاندان سے ہے، عمران نے کہا۔ پڑھا لکھا انسان ایسی احمقانہ حرکت کیسے کر سکتا ہے کہ بچے کو کسی اور کے دروازے پر رکھ کر چل دے؟ خودکشی کرنے کے لیے؟ سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ آج کے دور میں پڑھا لکھا ہی سب سے بڑا احمق تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلیمان بے اختیار ہنس دیا۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جتنے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں اتنے ہی آپ، سلیمان نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ ماش کی دال کھا کر معدہ چوپٹ ہو جاتا ہے پیارے، اور جب معدہ چوپٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر میں تو کیا عالم فاضل اور دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والا بھی احمقوں کی صف میں آ ہی جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب تو اچھا ہی ہے کہ میں ماش کی دال نہیں کھاتا، سلیمان نے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ تم جیسے جاہل باورچی کو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے، اس کے کھانے سے پڑھا لکھا انسان اگر جاہل بنتا ہے تو 3 وقت ماش کی دال کھانے والا جاہل سب سے بڑا عالم فاضل بن سکتا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے عمران کی یہ عجیب و غریب منطق اسے سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہ ایسے کہ اب عمران نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس کی گود میں موجود بچہ مچلا، اس نے آنکھیں کھول دی، پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران پر پڑیں اس نے اچانک حلق پھاڑ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے یہ تو جاگ گیا ہے، لاؤ بوتل لاؤ، اس سے شاید بھوک لگی ہے، عمران نے کہا تو سلیمان نے میز پر رکھی ہوئی دودھ کی بوتل اٹھا کر عمران کو پلا دی۔ عمران نے بوتل کا نپل بچے کے منہ سے لگایا تو بچہ یوں دودھ پینے لگا جیسے بچہ کئی دن سے بھوکا ہو۔ اسی لمحے عمران کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ لو تم اسے دودھ پلاؤ، میں دیکھتا ہوں کس کا فون ہے، عمران نے بچہ سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر عمران سے بچہ لے لیا۔ عمران اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ یس علی عمران، MSCD، ایسی اکسن بن ماں کے بچے کا اکلوتا بلکہ کنوارا باپ بول رہا ہوں۔ ریسیور اٹھاتے ہی عمران کی زبان کا چرخہ چل پڑا۔ چھوٹے صاحب، میں کوٹھی سے دینو بابا بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بلغم زدہ اور گھبراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ ارے دینو بابا آپ، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بیوی بچے کیسے ہیں؟ عمران نے دینو بابا کی آواز پہچانتے ہوئے کہا۔ دینو بابا کوٹھی کے سینئر ترین ملازموں میں سے ایک تھا، وہ چونکہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا اس لیے اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے عمران اس سے زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میرے بیوی بچے بھی ٹھیک ہیں، لیکن بیٹا، دوسری طرف سے دینو بابا نے کہا۔ بات کرتے ہوئے اچانک وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ او آپ کو تو بہت کھانسی آ رہی ہے، علاج نہیں کیا آپ نے اس کھانسی کا؟ عمران نے کہا۔ میں علاج کرا رہا ہوں عمران بیٹے، اللہ بھلا کرے بڑے صاحب کا، انہوں نے مجھے اچھی سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی دوائیں لا کر دی ہیں، میں ان دواؤں کا استعمال بھی کر رہا ہوں، لیکن اس عمر میں دوائیں بھی مشکل سے ہی فائدہ دیتی ہیں، دوسری طرف سے دینو بابا نے جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ہے، بہرحال آپ فرمائیں کیسے یاد کیا تھا آپ نے مجھے؟ عمران نے انکساری سے کہا۔ او ہاں، اس بڑھاپے نے تو میری یادداشت بھی کمزور کر کے رکھ دی ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، کچھ کرنا ہوتا ہے اور کر کچھ دیتا ہوں، بہرحال بیٹا تم فوراً کوٹھی آ جاؤ، یہاں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، دوسری طرف سے دینو بابا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ حادثہ؟ یا اللہ، خیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دینو بابا، کیسا حادثہ کیا ہوا ہے؟ اماں بھی اور ڈیڈی تو خیریت سے ہیں نا؟ عمران نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ خیریت سے ہیں، میں ثریا بٹیا کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک بڑا بھیانک حادثہ ہو گیا ہے، دوسری طرف سے دینو بابا نے کہا۔ ثریا؟ او کیا ہوا ہے ثریا کو؟ جلدی بتائیں دینو بابا، آپ نے تو میرے اذعان ہی ہتا کر دیے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ بیٹا سب سے پہلے تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، ثریا بیٹا کے گھر اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے، دینو بابا نے کہا، اور عمران اچھل پڑا۔ ثریا کا بیٹا؟ اور ثریا کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس بارے میں مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، عمران نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ بیٹے کی پیدائش ابھی 2 دن قبل ہی ہوئی تھی بیٹا، بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب نے ابھی بچے کی پیدائش کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بیٹے کی پیدائش قریبی ہسپتال میں ہوئی تھی، زچہ اور بچہ کو ہسپتال والوں نے 2 دنوں میں فارغ کیا تھا، بڑے صاحب ثریا بٹیا اور اس کے بچے کو خود گھر لے کر آئے تھے، لیکن پھر یہاں آتے ہی حادثہ ہو گیا، حیرت انگیز اور ناقابل یقین حادثہ، ایسا حادثہ جس نے سب کی عقلیں ہبت ہو کر رہ گئی ہیں، کس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، دینو بابا نے بڑے ہراساں سے لہجے میں کہا، اور عمران کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ اوہ ہوا کیا ہے؟ ثریا اور اس کا بچہ دونوں ٹھیک تو ہیں نا؟ عمران نے بے چینی سے پوچھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عمران بیٹے کہ تم کوٹھی آ جاؤ، اسی وقت بیگم صاحبہ، بڑے صاحب اور ثریا بیٹیا کو تمہاری بے حد ضرورت ہے، تینوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے دینو بابا نے کہا، اور عمران گھرا کر رہ گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں ہوا کیا ہے دینو بابا؟ عمران نے گھرا کر کہا۔ دینو بابا کا یہ پراسرار انداز اسے اب برا لگ رہا تھا۔ بیٹا وہ دینو بابا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
دینو بابا عمران اس قدر خوفناک انداز میں کرایا کہ دوسری طرف دینو بابا بے اختیار کام کر رہ گیا۔ چھت چھت چھوٹے صاحب، وہ سریا بٹیا کا بیٹا غائب ہو گیا ہے، دوسری طرف سے دینو بابا نے کہا اور عمران کا یک لحاظ دماغ سلگ کر رہ گیا۔ بیٹا غائب ہو گیا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے غائب ہوا ہے وہ اور کہاں غائب ہوا ہے؟ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، جیسے اسے دینو بابا کی نامکمل بات پر اور غصہ آ گیا ہو۔ تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آئے گا بیٹا، لیکن یہ سچ ہے، میں نے بچے کو سریا بیٹیا کے ہاتھوں سے اچانک دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا تھا، دوسری طرف سے دینو بابا نے کہا اور عمران کی آنکھیں حیرت سے سکڑ سی گئیں۔ دھواں بن کر بچہ دھواں بن کر غائب ہوا ہے؟ کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دینو بابا؟ بچہ دھواں بن کر کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ دینو بابا سے مذاق کر رہا ہو۔ ہاں بیٹا، میں نے خود اپنی ان دو گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، میری بات کا یقین کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میری اب عمر نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ دینو بابا نے پھر پٹری سے اترتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار غصے سے ہونٹ کھینچ لیے۔ آپ بتائیں، میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا، عمران نے اس بار غصہ ضبط کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا۔ سنو، سریا بیٹی اپنے کمرے میں بچے کو اٹھائے پیار کر رہی تھی، بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب دوسرے کمرے میں تھے۔ میں سریا بٹیا کے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر گیا تو بٹیا کو بچے سے کھیلتے دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ دونوں ماں بیٹا کھیلتے دیکھ کر اچھے لگ رہے تھے، اسی لیے میں نے انہیں کمرے میں جا کر پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں بھی ان دونوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے سریا بٹیا کے ہاتھوں میں موجود بچہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ہوا میں غائب ہو گیا۔ بچے کو اس طرح دھواں بنتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ سریا بٹیا بھی جیسے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر گھنگ رہ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ مار مار کر دھواں پکڑنا چاہا، لیکن دھواں بلا وہاں کیسے رک سکتا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے سارا دھواں تحلیل ہو گیا۔ پھر سریا بٹیا نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ میں وہیں کھڑا پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سریا بٹیا کی چیخ سے پوری کوٹھی لرز اٹھی تھی۔ سریا بٹیا کی چیخ سن کر سب اندر آ گئے تھے۔ سریا بٹیا کو بے ہوش دیکھ کر اور وہاں بچے کو نہ پا کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر بڑے صاحب نے پوچھا تو میں نے لرزتے ہوئے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا تو سب حیران رہ گئے۔ میری باتوں کا کسی نے یقین ہی نہ کیا۔ بڑے صاحب تو مجھے بری طرح سے ڈانٹنا شروع ہو گئے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بوڑھی آنکھیں دن کو جاگتے میں بھی خواب دیکھنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہیں میری بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سریا بٹیا کا بچہ دھواں بن کر غائب ہوا ہے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر پوری کوٹھی سر پر اٹھا لی اور کوٹھی کے تمام افراد بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں نے صاحب کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی، مگر صاحب میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے زبردستی کوارٹر میں بھیج دیا ہے۔ میں بہت پریشان تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بڑے صاحب کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے سریا بٹیا کے بچے کو اپنی آنکھوں سے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ میں کوارٹر میں آ کر رو رہا تھا، پھر فون دے کر مجھے تمہارا خیال آیا، اسی لیے میں نے تمہیں یہ سب بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بھی اس بوڑھے کی بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے جو دیکھا تھا وہی تمہیں بتا دیا ہے۔ اس میں نہ میری نظروں کا دھوکہ ہے اور نہ ہی میرا کوئی جھوٹ۔ دوسری طرف سے دینو بابا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سن کر عمران کے دماغ میں یک لحاظ آندیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں دینو بابا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن بچے کا دھواں بن کر غائب ہونا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہوں بیٹا، پتہ نہیں کیا جادو تماشا تھا، دینو بابا نے کہا، اور جادو کا سن کر عمران کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ اس بار اس کے ذہن میں حقیقتاً زہریلی چونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی تھیں۔ سریا اب کیسی ہے، اسے ہوش آیا ہے یا نہیں؟ عمران نے جبڑے بیچتے ہوئے کہا۔ نہیں، بڑے صاحب نے ڈاکٹروں کو بلا رکھا ہے، لیکن سریا بٹیا ابھی تک بے ہوش پڑی ہے، دینو بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہاں رہا ہوں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے فوراً کریڈل پر رکھ دیا۔ سلیمان، سلیمان، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن باہر سے سلیمان کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ عمران تیزی سے باہر آیا، لیکن سلیمان وہاں نہیں تھا۔ سامنے باسکٹ اور زہریلی دودھ کی بوتل ضرور پڑی تھی، لیکن باسکٹ میں بچہ نہیں تھا۔ اب یہ سلیمان کہاں چلا گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے 2-3 بار سلیمان کو آوازیں دی، لیکن جواب نہ دار۔ عمران نے سوچا کہ شاید سلیمان بچے کو بہلانے کے لیے باہر لے کر گیا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد لباس تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سپورٹس کار کوٹھی کی جانب اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک دینو بابا کے الفاظ ہتھوڑوں کی ضربوں کی طرح لگتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے کہ سریا کے ہاتھوں میں ہی اس کا بچہ دھواں بن کر غائب ہو چکا تھا۔ کرنل فریدی کے کمرے سے باہر آتے ہی حمید کی نظریں اس لڑکی پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ لڑکی وہی تھی جو اسے ریسٹورنٹ میں ملی تھی اور وہ اسے 7,000 کا چکما دے کر نکل گئی تھی۔ اس لڑکی نے کیپٹن حمید کو اپنا نام کلاشی بتایا تھا۔ اسے وہاں دے کر کیپٹن حمید گھر آ کر رہ گیا۔ وہ چند لمحے اسے غصے سے گھورتا رہا، پھر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں؟ کیپٹن حمید نے اسے تیز گھورتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ؟ لڑکی نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلی بار کیپٹن حمید کو دیکھ رہی ہو۔ اچھا، تو اب میں تمہارے لیے انجان ہو گیا ہوں، پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیپٹن حمید نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔
سوری، کیا ہم اس سے پہلے مل چکے ہیں؟ لڑکی نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کیپٹن حمید اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ بہت خوب، بڑی جلدی ریسٹورینٹ والی ملاقات بھول گئی ہو، کیپٹن حمید نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ ریسٹورینٹ ملاقات میں کچھ سمجھی نہیں، لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تم کہو گے کہ یہ کارڈ بھی تم نے مجھے نہیں دیا تھا؟ کیپٹن حمید نے کلاشی کا دیا ہوا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، جب میری آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں بلا آپ کو کارڈ کیسے دے سکتی ہوں؟ اور یہ کارڈ تو کسی ہوٹل کا معلوم ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ تو تمہارا نام کلاشی نہیں ہے؟ کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کلاشی نہیں ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر تم کلاشی نہیں ہو تو پھر کون ہو اور کیا نام ہے تمہارا؟ کیپٹن حمید نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کرنل فریدی ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ نہیں، میں کیپٹن حمید ہوں، کیپٹن حمید نے غصے سے کہا۔ سوری، میں آپ سے نہیں بلکہ کرنل صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور اپنا نام بھی انہیں ہی بتاؤں گی۔ کہاں ہے وہ؟ لڑکی نے کہا۔ کیوں، کیا کام ہے تمہیں کرنل فریدی سے؟ کیپٹن حمید نے اسی انداز میں کہا۔ یہ بھی میں انہیں ہی بتاؤں گی، لڑکی نے کہا۔ یہاں میرے اور کرنل فریدی کے رتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی سمجھو کہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید یہاں ایک ہی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ فرق تو ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کیسا فرق؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ اگر کرنل فریدی اور آپ ایک ہوتے تو آپ کے نام کے ساتھ کیپٹن نہیں کرنل ہوتا، لڑکی نے کہا تو کیپٹن حمید نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ چالاک معلوم ہو رہی تھی۔ زیادہ چالاک مت بنو، بتاؤ مجھے تم کیوں آئی ہو یہاں؟ کیپٹن حمید نے بدستور غصے سے کہا۔ کرنل فریدی صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں، لڑکی نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، جیسے اسے کیپٹن حمید کے غصے کی کوئی پرواہ نہ ہو اور نہ ہی وہ اس سے مروب ہوئی ہو۔ کرنل فریدی تم جیسی چالاک اور دھوکے باز لڑکیوں سے نہیں ملا کرتا، کیپٹن حمید نے کہا۔ چالاک، دھوکے باز، کیا مطلب؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں چالاک اور دھوکے باز ہوں؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں قدرے غصے کا عنصر بھی تھا۔ ریسٹورینٹ میں تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور 10 آدمیوں کے کھانے کا بل میرے سر مونڈ دیا تھا، کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ اور مجھے یہ کارڈ تھما کر بڑے اطمینان سے وہاں سے نکل گئی تھی، یہ تمہاری چالاکی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ اوہ ہیلو، تم کیپٹن ہو اور کرنل فریدی کے ساتھی ہو، اسی لیے میں تمہاری عزت کر رہی ہوں۔ میں تمہیں آپ اب کہہ رہی ہوں اور تم میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں جانتی، اور جب میں کسی ریسٹورینٹ میں گئی ہی نہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تم سے ملی بھی تھی اور تم سے دھوکہ بھی کیا تھا؟ لڑکی نے اس بار بڑے غصیلے لہجے میں کہا، جیسے کیپٹن حمید کی تو تڑاق سے اسے سچ مچ غصہ آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن حمید کچھ کہتا، اسی لمحے کرنل فریدی کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہے کرنل فریدی، مل لو ان سے، پھر میں بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ کون ہو تم، کیپٹن حمید نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور لڑکی سر جھٹک کر غور سے کرنل فریدی کی طرف دیکھنے لگی، پھر وہ آگے بڑھی اور کرنل فریدی کے نزدیک چلی گئی۔ ہلو سر، اس نے مسافے کے لیے کرنل فریدی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا تو لڑکی کا رنگ بدل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حفت اور غصے کے تاثرات نمودار ہوئے، مگر اس نے فوراً ہی خود کو نارمل کر لیا۔ سوری، میں آپ سے ایک ضروری سلسلے میں ملنے آئی ہوں، اس نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ فرمائیں، کرنل فریدی نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ کیا ہم کہیں الگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے کیپٹن حمید کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی نے ایک لمحے کے لیے اس سے غور سے دیکھا، پھر اس نے سر جھٹک کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے آئیں، کرنل فریدی نے کہا اور اپنے آفس کی طرف مڑ گیا۔ آفس میں آ کر وہ میز کے پیچھے جا کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور لڑکی جو اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تشریف رکھیں، کرنل فریدی نے کہا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا جو اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ میں سائفان سے آپ کو ملنے آئی ہوں، لڑکی نے غور سے کرنل فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ سائفان میں آپ کہاں رہتی ہیں؟ کرنل فریدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آرگسٹن روڈ پر ایک پیلس ہے، پرل پیلس، اس کے ساتھ نیو کالونی میں میری رہائش ہے، لڑکی نے کہا۔ اتنی دور سے آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ یس سر، لڑکی نے کہا۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس عمارت کا آپ کو پتہ کس نے بتایا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں تھا اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، اسی لیے کرنل فریدی کو اس لڑکی کے وہاں آنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں سر، اسی لیے میں یہاں سیدھی چلی آئی تھی، لڑکی نے کہا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ پراسرار علوم کی ماہر ہیں اور کسی بھی شخص اور کسی بھی جگہ کے بارے میں معلوم کرنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو۔ کرنل فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ یس سر، میں اکو ماری جانتی ہوں، آپ اکو ماری کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، پراسرار علوم میں سب سے زیادہ پراسرار علم اکو ماری کا ہی ہے، لڑکی نے کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اکوماری، آپ کا مطلب ہے قدیم مصری کالا جادو؟ کرنل فریدی نے کہا۔ جی ہاں، میں اکوماری کی ماہرہ ہوں، لڑکی نے کہا اور کرنل فریدی کا منہ بن گیا۔ تو آپ جادوگرنی ہیں؟ کرنل فریدی نے کہا۔ اس دور میں آپ مجھے جادوگرنی نہیں، وچ کوئن ضرور کہہ سکتے ہیں، میں واقعی ایک کماری کی وچ کوئن ہوں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ ایک ہی بات ہے، بہرحال میرے پاس آنے کی کوئی خاص وجہ؟ کرنل فریدی نے اسی انداز میں کہا۔
یہ جان کر کے وہ لڑکی جادوگرنی ہے، اس کا منہ بن گیا تھا۔ بہت خاص وجہ ہے، اتنی خاص کہ آپ سنیں گے تو اچھل پڑیں گے۔ لڑکی نے کہا بولو، کنر فریدی نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، پہلے آپ اسے دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ لڑکی نے کہا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا، پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی تھیلی تھی جس کا منہ سیاہ دھاگے سے بند تھا۔ اس نے سرخ تھیلی میز پر رکھی اور ہینڈ بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر اس نے تھیلی اٹھائی اور کنر فریدی کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ کنر فریدی نے پوچھا۔ ہتھی کھول کر دیکھ لیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سوری، جب تک نہیں بتاؤ گی کہ اس تھیلی میں کیا ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کنر فریدی نے دوبارہ خشک انداز میں کہا۔ آپ ضرورت سے زیادہ شکی مزاج ہیں، بہرحال میں تھیلی کھولتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا ہے، لڑکی نے کہا، اور اس نے تھیلی کے منہ پر بندھا ہوا سیاہ دھاگا کھولا اور پھر اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر تھیلی میں سے کوئی چیز نکال لی۔ اس نے مٹھی بند کر رکھی تھی۔ چند لمحے وہ کنر فریدی کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کنر فریدی کے سامنے یکلہت مٹھی کھول دی۔ اس نے جیسے ہی مٹھی کھولی، کنر فریدی کی آنکھوں میں تیز چمک سی پڑی۔ تیز چمک کی وجہ سے کنر فریدی کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ کنر فریدی نے تیز آواز میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے لڑکی کی ہتھیلی پر سیاہ رنگ کا ایک موتی دکھائی دیا جو مٹر کے دانے سے کچھ چھوٹا تھا۔ سیاہ ہونے کے باوجود موتی میں بے پناہ چمک تھی۔ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، لڑکی نے اس بار بڑے پراسرار اور بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ سن کر کنر فریدی چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا، لیکن لڑکی کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اوکے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ سیاہ موتی ہے، اب اسے میرے سامنے سے ہٹا لو، کنر فریدی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس سیاہ موتی کی چمک نے جیسے اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس موتی کو دیکھتے ہوئے کنر فریدی کو اپنے دماغ میں آگ سی بھرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ایسے نہیں، اسے آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، پھر آپ کو اس موتی کی حقیقت کا اصل اندازہ ہوگا، لڑکی نے کہا تو کنر فریدی نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور لڑکی کی ہتھیلی سے سیاہ موتی اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایک انجان سی قوت اسے موتی کو ہاتھ لگانے سے رک رہی تھی۔ کنر فریدی نے چہرے پر یکلہت بیزاری اود لی۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے کنر فریدی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اس موتی کو پیچھے ہٹاؤ، مجھے اسے گھن آ رہی ہے، نہ جانے یہ کیسا موتی ہے، کنر فریدی نے ہاتھ کھینچتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے غور سے کنر فریدی کی طرف دیکھا، پھر اس نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور مٹھی بند کر کے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کنر فریدی نے اسے اچانک اٹھتے دیکھ کر چونک پڑا۔ لڑکی نے کرسی ہٹائی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی جیسے وہ واپس جا رہی ہو۔ اس کا ہینڈ بیگ میز پر ہی پڑا تھا جسے اسے اٹھانا بھول گئی ہو۔ سنو، کہاں جا رہی ہو تم؟ کنر فریدی نے اسے اس طرح اٹھ کر واپس جاتے ہوئے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں نہیں، یہ لو پکڑو، لڑکی نے اچانک مڑتے ہوئے کہا اور سیاہ موتی کنر فریدی کی طرف اچھال دیا۔ کنر فریدی کا ہاتھ غیر ارادی طور پر بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے سیاہ موتی اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی کنر فریدی نے سیاہ موتی دبوچا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا سارا جسم یکبارگی بری طرح سے جھنجھنا اٹھا۔ بجلی کی ایک تیز روح جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سرایت کرتی چلی گئی اور وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سیاہ موتی ایک طرف پھینکنا چاہا، لیکن سیاہ موتی اس کی ہتھیلی سے یوں چپک گیا تھا جیسے مقناطیس لوہے سے چپک جاتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ میرے ہاتھ سے الگ کیوں نہیں ہو رہا؟ کنر فریدی کے حلق سے لرزتی اور کپکپاتی ہوئی آواز نکلی۔ دوسرے لمحے وہ لہرایا اور کرسی پر گر گیا، ساتھ ہی اس کا سر ڈھلک کر میز سے آ ٹکرایا۔ کنر فریدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ کنر فریدی کا ذہن فوراً اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ کنر فریدی کو اس طرح میز پر گرتے دیکھ کر لڑکی کے ہونٹوں پر پراسرار اور انتہائی زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سیاہ موتی کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، اسی لیے لڑکی نے اس پر نفسیاتی وار کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے اچانک مڑ کر سیاہ موتی کنر فریدی کی طرف اچھال دیا تھا اور کنر فریدی نے غیر ارادتاً سیاہ موتی فضا میں دبوچ لیا تھا۔ اس موتی کے ہاتھ میں آتے ہی کنر فریدی بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکی نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر سے دروازے کو خود بخود لاک بھی لگ گیا۔ لڑکی مڑی اور کنر فریدی کی طرف دیکھنے لگی جو میز پر سر رکھے یوں پڑا ہوا تھا جیسے سیاہ موتی نے اس کے جسم سے جان ہی نکال لی ہو اور وہ بے جان ہو گیا ہو۔ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوبارہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی جس پر وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اب اٹھ جاؤ کنر فریدی، اس نے کنر فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کے منہ سے عجیب سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ اپنا نام سن کر کنر فریدی کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ میں کہہ رہی ہوں سر اٹھاؤ کنر فریدی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ لڑکی نے تیز لہجے میں کہا اور اس بار کنر فریدی اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے وہ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ اچانک کسی نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ کنر فریدی کا چہرہ اسپاٹ تھا، اس کے کاندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ یوں بجھا بجھا سا نظر آ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی قبر سے نکل کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں چمک نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ لڑکی کی طرف پلکیں چپکائے بغیر یوں دیکھ رہا تھا جیسے لڑکی نے اسے ہپناٹائز کر دیا ہو۔
تمہارے ہاتھ میں سیاہ موتی ہے کرنل فریدی، اب تم اس سیاہ موتی کے زیر اثر ہو، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں میں سیاہ موتی کے زیر اثر ہوں، کرنل فریدی کے منہ سے جواباً ایسی آواز نکلی جیسے وہ کسی گہرے اور اندھے کنویں سے بول رہی ہو۔ سیاہ موتی تمہاری ہتھیلی سے چپک گیا ہے، یہ اس وقت تک تمہارے ہاتھ پر چپکا رہے گا جب تک میں یا کوئی دوسری شیطانی طاقت تم سے یہ موتی واپس نہ مانگ لے، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل فریدی نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اب سنو، میں زابیلا ہوں، تاریک دنیا کی باسی، اب تم بولو کیا نام ہے تمہارا، لڑکی نے اپنے لہجے میں درستگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ زابیلا، تمہارا نام زابیلا ہے، کرنل فریدی نے کسی معمول کی طرح اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے خصوصی طور پر تاریک دنیا سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، میں تاریک دنیا کی سیاہ طاقت ہوں، تم تک پہنچنے کے لیے میں نے اس دنیا کی ایک لڑکی کا جسم حاصل کر رکھا ہے تاکہ میں انسانی زبان بول سکوں، اس انسانی جسم میں ہر انسانی زبان بول سکتی ہوں اور سمجھ بھی سکتی ہوں، بلکہ انسانی جسم میں ہونے کی وجہ سے میں تمہارا اور ان تمام انسانوں کے نام بھی لے سکتی ہوں جو عام شیطانی ذریات اور بدروحیں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ زابیلا نے کہا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، کرنل فریدی نے اسی انداز میں کہا۔ سیاہ موتی بدستور اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر چپکا ہوا تھا اور اس سیاہ موتی کی وجہ سے وہ جیسے اس شیطانی ذریعت زابیلا کا معمول بن گیا تھا، اور کرنل فریدی چونکہ ماورائی طاقتوں کے بارے میں خاص معلومات نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ اس شیطانی طاقت کی چال میں آ گیا تھا اور شیطانی طاقت نے سیاہ موتی کی وجہ سے اسے آسانی سے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ زابیلا نے چند لمحوں سے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں ایک ہاتھ ڈال کر اس نے ہینڈ بیگ سے ایک فوٹوگراف نکال لیا۔ اب یہ تصویر غور سے دیکھو، زابیلا نے فوٹوگراف کرنل فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی کا ہاتھ مشینی انداز میں حرکت میں آیا اور اس نے زابیلا سے تصویر لے لی، پھر وہ اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر پر ایک کٹا ہوا سبز رنگ کا لمبا اور بھاری انسانی ہاتھ دکھائی دے رہا تھا جو زمین سے باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے زمین میں کسی کی لاش دفنائی گئی ہو اور اس کا ایک ہاتھ جان بوجھ کر زمین سے باہر رکھا گیا ہو، اور ہاتھ کے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور وہاں ہر طرف خشک پتے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں یوں مڑی ہوئی تھیں جیسے کسی کا منہ دبوچنا چاہتی ہوں، ان انگلیوں کے ناخن پرندوں کے پنجوں کی طرح انتہائی نوکیلے اور لمبے تھے۔ یہ تصویر تاریک دنیا کے ایک جنگل کی ہے، یہ جنگل افریقہ کے انتہائی شمال میں واقع ہے، جنگل بے حد گھنا ہے اور اس جنگل میں ہر وقت چونکہ قہر چھائی رہتی ہے اس لیے وہاں ہر طرف تاریکی رہتی ہے۔ اس جنگل میں نہ کبھی دن ہوتا ہے اور نہ رات، تاریکی کی وجہ سے اس جنگل کو تاریک جنگل کہا جاتا ہے اور اس جنگل میں شیطان کی ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے، زابیلا نے کرنل فریدی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شیطانی دنیا، کرنل فریدی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، شیطان کا تعلق چونکہ تاریکی سے کہتا ہے اسی لیے تم اس دنیا کو تاریک دنیا یا پھر ڈارک ورلڈ بھی کہہ سکتے ہو، زابیلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اور یہ تصویر، کرنل فریدی نے سیاہ موتی کے زیر اثر ہونے کے باوجود انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارے لیے ڈارک ورلڈ میں جانا ہے، زابیلا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ڈارک ورلڈ؟ لیکن کیوں؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کرنل فریدی نے اسی طرح سے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اس تصویر میں تمہیں جو زندہ ہاتھ دکھائی دے رہا ہے تم نے جنگل میں سے تلاش کرنا ہے، اس ہاتھ کے نیچے ایک پرانا سیاہ رنگ کا صندوق دفن ہے، تم نے ہمارے لیے اس ہاتھ کو ختم کر کے زمین کھود کر وہ سیاہ صندوق نکالنا ہے، زابیلا نے کہا۔ سیاہ صندوق؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، سیاہ صندوق، اس سیاہ صندوق میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو صدیوں سے وہاں دفن ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس صندوق کو وہاں سے صرف تم ہی نکال کر لا سکتے ہو، تم سیاہ موتی کے زیر اثر ہو اور اس موتی کی وجہ سے تم اب میری غلامی میں آ چکے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے ان جنگلوں میں جاؤ اور وہاں سے وہ سیاہ صندوق نکال کر لاؤ، جب تک تم مجھے سیاہ صندوق نہیں لا کر دو گے تب تک تم اس سیاہ موتی کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکو گے۔ جنگل ہر قسم کے خطرات سے بھرا ہوا ہے، تمہیں وہاں دشوار گزار راستوں پر بھی چلنا پڑے گا اور جنگل کے مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ان جنگلوں میں ماورائی طاقتیں بھی ہیں لیکن ماورائی طاقتیں تمہارا راستہ نہیں روکیں گی، بلکہ ان میں سے کچھ طاقتیں سیاہ صندوق تک پہنچنے میں تمہاری رہنمائی بھی کریں گی، جو کسی بھی شکل میں اور کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے آ سکتی ہیں۔ تم وہاں اکیلے جانا چاہو تو اکیلے چلے جانا، اپنی ٹیم ساتھ لے جانا چاہو تو ٹیم لے جانا، بہتر یہ ہوگا کہ تم جنگل میں زیادہ سے زیادہ افراد لے کر جاؤ کیونکہ تمہارے راستے میں جو مشکلات آئیں گی ان کا تم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکو گے اور وہاں خاص طور پر تمہارا مقابلہ باقی سیکرٹ سروس اور ان کے لیڈر سے ہونے کا بھی امکان ہے، وہ بھی صندوق کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سیاہ صندوق تم حاصل کرو، وہ بھی ہمارے لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس، اور ان کا لیڈر جب بھی تمہارے سامنے آئے تو تم اسے اپنا دشمن تصور کرو گے اور اس کا وہی حشر کرو گے جیسا کہ تم غیر ملکی ایجنٹوں اور جرائم پیشہ اور سفاک لوگوں کا کرتے ہو۔ ان جنگلوں میں تمہارے سب سے بڑے دشمن وہی ہوں گے، اسی لیے تمہارے ذہن میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کی چھاپ ہونی چاہیے، ایسی چھاپ جو ان کی موت کے بعد ہی محف ہو۔ یہ سیاہ موتی تمہارے ذہن میں ان دو مخصوص باتوں کے علاوہ کوئی رد و بدل نہیں کرے گا، تم ایسے ہی رہو گے جیسے پہلے تھے، اپنے ساتھیوں کو تم نے کیسے بریف کرنا ہے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انہیں کیا کہنا ہے یہ سب تم خود ہی کرو گے،
اس کے علاوہ تمہارے انداز، تمہارے کردار اور تمہاری ذہانت اور کارکردگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں تمہیں پہلے جیسا دوبارہ حشاش پشاش بنا دوں گی تاکہ کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ تم میرے یا سیاہ موتی کے زیر اثر ہو۔ سیاہ موتی اسی طرح تمہاری ہتھیلی پر ہی چپکا رہے گا، یہ تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب تم جنگل سے سیاہ صندوق حاصل کر کے میرے حوالے کر دو گے تو تمہیں سیاہ موتی کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا، زابیلا نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کرن فریدی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب سنتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اسی طرح ساکت تھی، وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہا تھا۔ لیکن تم مجھے اس سلسلے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ ان سب باتوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ کرن فریدی نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنا ہر کام اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے کرتے ہو اور تمہارا آج تک کسی ماورائی معاملے سے واسطہ نہیں پڑا ہے۔ تمہیں یہ سب باتیں عجیب معلوم ہوں گی، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں جس کا تعلق تمہارے ملک اور قوم کے مفاد سے ہے۔ تم میرا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو، زابیلا نے کہا۔ کون سا کام؟ کرن فریدی نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اپنے ملک کے سائنسدان ڈاکٹر رتیش کمار کا تو پتہ ہی ہوگا، زابیلا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ میرا بہت اچھا دوست اور کافرستان کی اہم لیبارٹری میں کام کرتا ہے، کرن فریدی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، زابیلا نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ کرن فریدی نے کہا۔ اس سے کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ وہ پچھلے دنوں ایک سائنسی کانفرنس میں شرکت کے لیے جزیرہ ایڈورڈ گیا تھا، جہاں دنیا بھر کے سائنسدان اکٹھے ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر رتیش کمار افریقی ریاستوں سے ہوتا ہوا ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے جزیرہ ایڈورڈ پہنچایا گیا تھا۔ تمہیں یہ تو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر رتیش کمار اپنے جو بھی ایجاد کرتا ہے اس کا فارمولہ وہ اپنی ایک نجی ڈائری میں ضرور درج کرتا ہے، اور وہ نجی ڈائری ہر وقت اس کے پاس رہتی ہے۔ وہ ڈائری اپنے ہی بنائے ہوئے کوڈ میں تحریر کرتا ہے جسے کوئی دوسرا ڈیکوڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اپنی ڈائری جہاں جاتا تھا ساتھ لے جاتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ جزیرہ ایڈورڈ جاتے ہوئے اپنی ڈائری ساتھ لے گیا تھا جو اس کے بریف کیس میں تھی۔ جب ہیلی کاپٹر اسے افریقی جنگلوں کے اوپر سے جزیرہ ایڈورڈ کی طرف لے جا رہا تھا تو ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور پائلٹوں کو ہیلی کاپٹر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کبھی دائیں طرف جھک جاتا تھا اور کبھی بائیں طرف، اس طرح وہ کبھی گھوم کر بالکل الٹا ہو جاتا تھا، اور اس میں افراد تمام الٹ پلٹ جاتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے اور بریف کیس چونکہ ڈاکٹر کے پاس اس کے قدموں میں رکھا ہوا تھا، اس لیے اسے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کہ کب بریف کیس اس کے پیروں سے نکل کر جنگل میں گر گیا ہے۔ جب ہیلی کاپٹر کا توازن درست ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا بریف کیس وہاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر رتیش کمار نے وہیں شور مچانا شروع کر دیا، چنانچہ پائلٹ ہیلی کاپٹر نیچے لے گئے اور ہر طرف ڈاکٹر رتیش کمار کا بریف کیس تلاش کیا گیا، لیکن وہ بھلا انہیں کہاں مل سکتا تھا؟ بریف کیس تو بہت پہلے اور بہت دور گر چکا تھا۔ بریف کیس میں چونکہ ڈاکٹر رتیش کمار کی پرسنل ڈائری تھی جس میں کچھ مکمل اور کچھ ادھورے فارمولے درج تھے، اور اس ڈائری میں ڈاکٹر رتیش کی جان پھنسی ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ کسی کو اس ڈائری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے تلاش کرنے کے باوجود بھی جب اسے بریف کیس نہ ملا تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا، اور پھر وہ ایڈورڈ چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں بریف کیس اور پرسنل ڈائری پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس طرح جنگلوں میں جا کر اور کہاں سے اپنا بریف کیس تلاش کرے۔ وہ ڈائری کی حقیقت کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے وہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ کانفرنس اٹینڈ کر کے وہ واپس آ گیا ہے، لیکن اس کی جان ابھی تک اسی جنگل میں ہی اٹکی ہوئی ہے جہاں اس کا بریف کیس گرا تھا۔ اس نے ڈائری کے بارے میں اپنے ملک کے اعلیٰ حکام کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو خاموشی سے اس کی مدد کرے اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اس کا بریف کیس اسے لا کر دے دے۔ اس کے ذہن میں تمہارا نام ہے، ہو سکتا ہے وہ جلد تم سے رابطہ کرے اور تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر کے تمہیں افریقہ کے جنگلوں میں جانے کا کہے۔ بہرحال وہ تم سے رابطہ کرے یا نہ کرے، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس ڈائری کا علم تمہارے ہمسایہ ملک کی سیکرٹ سروس کو ہو چکا ہے، اور تم وہاں جاؤ یا نہ جاؤ، پاکستانی سیکرٹ سروس اس بریف کیس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ عمران کو بریف کیس میں موجود اس ڈائری کا بھی پتہ چل گیا ہے جس میں ڈاکٹر رتیش کمار کے ایک سے ایک پڑھ کر فارمولے درج ہیں۔ اب تم خود ہی سوچ سکتے ہو کہ اگر وہ ڈائری پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو تمہارے ملک کو کس حد تک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زابیلا مسلسل بولتی چلی گئی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس ڈائری کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہے؟ کرن فریدی نے کہا۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ اسے کیسے پتہ چلا ہے، لیکن میں تمہیں مصدقہ طور پر کہہ سکتی ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھی کو ڈائریوں کا پتہ چلا ہے اور وہ اسے حاصل کرنے ضرور جائیں گے، زابیلا نے مکاری سے کہا، اور کرن فریدی کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ نہیں، وہ ڈائری اگر عمران کے ہاتھ لگ گئی تو انہیں ڈاکٹر رتیش کی تمام ایجادات کا علم ہو جائے گا اور انہیں فارمولے بھی مل جائیں گے جس سے کافرستان کو ناقابل تلافی کی حد تک نقصان ہوگا، کرن فریدی نے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم میرا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی عزت اور فارمولہ بھی بچا سکتے ہو۔ اس سلسلے میں تمہاری میں بھرپور مدد کر سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ بریف کیس کہاں ہے، زابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات پر عمل کروں گا اور ڈارک ورلڈ کی زمین سے سیاہ صندوق نکال کر تمہیں لا دوں گا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم نے ڈاکٹر رتیش کی پرسنل ڈائری کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے؟ کرن فریدی نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ تم ہو ڈاکٹر رتیش کمار سے بات کر لو، وہ تمہارا دوست ہے، تم سے کچھ نہیں چھپائے گا، زابیلا نے کہا۔ تو کرن فریدی نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے۔
ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ اگر مجھے اس نے یقین دلایا کہ وہاں واقعی اس کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوا ہے جو تم نے بتایا ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گا، اور ڈاکٹر رتیش کمار کا بریف کیس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں زمین میں دفن سیاہ صندوق بھی نکال کر دے دوں گا۔ کرنل فریدی نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا کرنل فریدی، ڈاک ورلڈ میں جا کر جب تم زندہ ہاتھ کے نیچے دفن سیاہ صندوق نہیں نکالو گے، میں اور میری بہن حابیلہ سایوں کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گی، اور یاد رکھنا تمہیں میری اور میری بہن کی مدد کیے بغیر وہ بریف کیس نہیں ملے گا، چاہے تم سارے جنگلوں کو ہی کیوں نہ چھان لو۔ تمہارے پاس 2 دن اور 2 راتیں ہیں، اس دوران تم اپنے ساتھیوں کو ڈاک ورلڈ لے جانے کے لیے تیار کر لو، یہ فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنے ساتھ کسے لے جاتے ہو اور کسے نہیں، ایزابیلا نے اسے انداز میں کہا۔ کیا تم اور تمہاری بہن حابیلہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ہاں، میں اور میری بہن حابیلہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم اور تمہارے ساتھی ڈاک ورلڈ جا کر سیاہ صندوق حاصل کرنے میں ناکام رہے، یا پھر پاکیزہ سیکرٹ سروس اور ان کے لیڈر کے سامنے آنے پر انہیں معاف کیا، یا جان بوجھ کر انہیں زندہ چھوڑ دیا، تو اس کا خمیازہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھگتنا ہوگا۔ میں اور میری بہن حابیلہ تمہارے ساتھ انسانی شکلوں میں رہیں گی، لیکن تم ہماری اصلیت کسی کو نہیں بتاؤ گے، ضرورت پڑنے پر ہم دونوں بھی تمہاری مدد کریں گی، ایزابیلا نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا پڑے گا؟ کرنل فریدی نے کہا، ہاں، ہر صورت میں اور ہر حال میں، سیاہ صندوق تک یا تم یا تمہارے ساتھی پہنچ سکتے ہو، یا پھر عمران یا ان کے ساتھی، جبکہ ہمارا آقا چاہتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو سیاہ صندوق تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ سیاہ صندوق تک تم پہنچو اور اسے حاصل کرو، اور یہ کامیابی تمہیں تب بھی مل سکتی ہے جب تم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دو، ایزابیلا نے کہا۔ کون آقا؟ کرنل فریدی نے اسے انداز میں پوچھا۔ آقا تابوش، میں آقا تابوش کی کنیز ہوں، اسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، ایزابیلا نے کہا۔ یہ تابوش کہاں ہے؟ کیا میری اس سے بات یا ملاقات ہو سکتی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ابھی نہیں، جب تم سیاہ صندوق حاصل کر لو گے تو تمہیں آقا سے ملا دیا جائے گا، بس اب تم وہی کرو گے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، ایزابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سیاہ صندوق حاصل کرنے کے لیے ڈاک ورلڈ ضرور جاؤں گا، میرے راستے میں جو بھی دیوار آئے گی میں اسے پاش کر دوں گا، اور اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے میرے سامنے آنے کی غلطی کی تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری کوشش ہوگی، میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا، کرنل فریدی کہتا چلا گیا۔ گڈ، میری بتائی ہوئی باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، سیاہ موتی تمہیں منحرف نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے اور میری بہن کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایزابیلا نے کہا۔ نہیں، میں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، کرنل فریدی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، روانگی کے وقت میں اپنی بہن حابیلہ کو لے کر آؤں گی، پھر ہم اکٹھے ہی روانہ ہوں گے، ایزابیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرنل فریدی نے عامل کے کسی معمول کے انداز میں کہا، اور ایزابیلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کرنل فریدی کی طرف دیکھا تو کرنل فریدی کا کملایا ہوا چہرہ بحال ہوتا چلا گیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، لیکن یہ چمک اس چمک سے کہیں کم تھی جو ہارٹ سٹون کی ذہانت اور فطانت کی چمک ہوا کرتی تھی۔ تم یہاں سے غائب ہو کر مت جانا، میرے ساتھیوں نے تمہیں دروازے سے عام انسانوں کی طرح اندر آتے دیکھا ہے، اسی لیے تم انسانوں کے انداز میں ہی یہاں سے جانا، کرنل فریدی نے کہا۔ اس بار اس نے نارمل انداز میں بات کی تھی، جیسے وہ ایزابیلا کے اثر سے نکل آیا ہو۔ میں جانتی ہوں، تم بے فکر رہو، تمہارے کسی ساتھی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، سب مجھے اسی طرح انسانی روپ میں ہی دیکھیں گے، ایزابیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کی طرف اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا تو اچانک دروازے کا لاک اور دروازہ کھل گیا، دروازہ کھلتے ہی ایزابیلا تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی، پھر وہ اسی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی ایزابیلا دروازے سے باہر گئی، اسی لمحے کرنل فریدی کو جھٹکا لگا اور وہ پلکیں جھپکنا شروع ہو گیا، جیسے اب وہ ایزابیلا کے اثر سے باہر آیا ہو۔ اس کا چہرہ پہلے ہی نارمل ہو چکا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے حالی کرسی پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے گئے، جیسے وہ ایزابیلا کو وہاں نہ پا کر حیران ہو رہا ہو، حالانکہ ایزابیلا اس کے سامنے انگلیوں کے اشارے سے لاک اور دروازہ کھول کر باہر گئی تھی۔ کرنل فریدی کے ذہن میں ایزابیلا کی بتائی ہوئی تمام باتیں محو ہو گئی تھیں، اسے صرف اتنا یاد تھا کہ ایزابیلا نے اسے ڈاکٹر رتیش کمار کے بارے میں بتایا تھا، جس کا پرسنل ڈائری والا ایک بریف کیس افریقہ کے گھنے جنگلوں میں کہیں گر گیا تھا، اور اس ڈائری میں ایسے فارمولے تھے جو اگر عمران کے ہاتھ آ جاتے تو کافرستان کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جیسے ہی عمران فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا، سلیمان کے ہاتھوں میں موجود بچہ یکلہت دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ بچے کو اس طرح اچانک دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھ کر سلیمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ گھنگ سے ہو کر جیسے پتھر کا بت بن گیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی اچانک سیاہ دھوئیں کی ایک لہر سے نمودار ہوئی اور سلیمان کی ناک میں گھستی چلی گئی۔ سلیمان نے یکلہت زوردار چیخ ماری اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوئی، پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔ مکاشو، مجھے مکاشو کے پاس جانا ہے ابھی اسی وقت، اچانک سلیمان کے منہ سے کوئی اور غیر انسانی آواز نکلی، پھر وہ جیسے سوچے سمجھے بغیر مشینی انداز میں بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اسے اپنا دماغ حالی سا معلوم ہو رہا تھا۔
اس کے ذہن کے پردے پر صرف جوزف کی تصویر تھی۔ اس تصویر کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک انجانی طاقت تھی جو اسے سب کچھ کروا رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ باہر نکل گیا اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ نارمل انداز میں چل رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں یوں سکڑی ہوئی تھی جیسے وہ نیند کے عالم میں چل رہا ہو۔ سلیمان کی جو حالت ہو رہی تھی اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نارمل حالت میں نہیں ہے یا اس پر کوئی انجانی طاقت حاوی ہو چکی ہے۔ وہ نارمل انداز میں سیڑھیاں اتر کر وہ سڑک پر آیا، پھر وہ پیدل ہی ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس نے اشارے سے ٹیکسی کو روکا، پھر دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کر اس سے مخاطب ہو کر پوچھا تو سلیمان نے اسے رانا ہاؤس کا پتہ بتا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ سلیمان سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ جیسے پلکیں جھپکائے بغیر تیزی سے بھاگتی ہوئی سڑک دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی رک گئی۔ صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کر سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو سلیمان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کی منزل آ گئی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور سلیمان نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ٹیکسی رانا تحور علی صندوقی کی عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سلیمان نے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کی نظریں گیٹ پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ گیٹ کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلیمان نے ٹیکسی کا دروازہ بند نہ کیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر اس سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان رکا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کرایہ دینا بھول رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم یہیں رکو، مجھے تھوڑی دیر کا کام ہے، پھر مجھے واپس بھی جانا ہے، سلیمان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں انتظار کرتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا اور ٹیکسی سڑک کی سائڈ پر لے گیا۔ سلیمان ایک بار پھر گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے قریب جا کر اس نے سائڈ دیوار پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اندر سے کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور وہاں جوزف کا چہرہ دکھائی دیا۔ ارے سلیمان، تم یہاں؟ سلیمان کو دیکھ کر جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، دروازہ کھولو، سلیمان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ایک منٹ، ابھی کھولتا ہوں، جوزف نے کہا۔ اس نے کھڑکی سے سر ہٹا اور کھڑکی بند ہو گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھل گیا۔ جوزف باہر آ گیا۔ خیریت آئی، تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اندر چلو، مجھے تم سے کام ہے، سلیمان نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا اور جوزف چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیسا کام؟ اور یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اندر آ کر بتاتا ہوں، سلیمان نے کہا اور جوزف چند لمحوں سے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کاندھے اچکائے اور دروازے سے اندر چلا گیا۔ سلیمان بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کو کنڈا لگا دیا۔ ہاں بتاؤ، سلیمان نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ سلیمان نے کہا۔ تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، سلیمان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تو بتاؤ کیا کام ہے، جوانا نے کہا۔ پہلے بتاؤ جوانا کہاں ہے، سلیمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کسی نجی کام کے سلسلے میں کریمیا گیا ہوا ہے، اس کا کل فون آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے آنے میں بھی وقت لگے گا۔ جوزف نے کہا۔ تو تم یہاں اکیلے ہو، سلیمان نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ جوزف نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سلیمان نے مبہم سے انداز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اور تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے، جوزف نے کہا۔ جوزف، میں نے تم سے ایک چیز لینے کے لیے آیا ہوں، امید ہے وہ چیز تم مجھے دینے سے انکار نہیں کرو گے، سلیمان نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا چیز؟ جوزف نے پوچھا۔ جو بھی ہے، پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے، سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ تم بتاؤ، میں انکار نہیں کروں گا، جوزف نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، تم وعدہ کرو، سلیمان نے اسے زور دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو سلیمان، میرے پاس ایسا کچھ خاص نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، لیکن پھر بھی تم جو مانگو گے میں انکار نہیں کروں گا، جوزف نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرنے کا کہہ رہا ہوں، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وعدہ ہوتی ہے، میں نے کہا ہے نا کہ تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، بس شرط یہ کہ وہ چیز میرے پاس ہوئی تو، جوزف نے کہا۔ سوچ لو، اگر تم نے انکار کر دیا تو، سلیمان نے کہا۔ نہیں، میں انکار نہیں کروں گا، جوزف نے سر جھٹک کر کہا۔ اوکے، پچھلے دنوں صاحب اور تم سکہ کاری کے ماورائی سلسلے میں مصروف تھے، سلیمان نے کہا۔ ہاں، جوزف نے سر ہلا کر کہا۔ تمہاری آنکھیں نوچنے کے لیے ایک شیطانی طاقت حکامہ آئی تھی، سلیمان نے کہا۔ اس کے لیے ظہیر احمد کا ایکشن اور پراسراریت سے بھرپور ناول سکہ کاری پڑھیں۔ ہاں، لیکن تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو، جوزف نے حیران ہو کر کہا۔ حکامہ اور تمہارا زبردست مقابلہ ہوا تھا، لیکن وہ تمہارے پاس موجود ایک خنجر سے ڈر کر بھاگ گیا تھا اور تم نے افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اس خنجر سے حکامہ جیسی شیطانی ذریت کو ذبح بھی کیا تھا، سلیمان نے جیسے جوزف کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔
ہاں وہ گم لوگی ماگی کا خنجر ہے، اسے شیطانی ذریات ڈرتی ہیں اور اس خنجر سے واقعی شیطانی ذریات کو ذبح کر کے فنا کیا جا سکتا ہے۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا گم لوگی ماگی کا خنجر اب بھی تمہارے پاس ہے؟ سلیمان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ خنجر مجھے فادر جوشوا نے خصوصی طور پر تحفے میں دیا تھا۔ جوزف نے کہا، کہاں ہے وہ خنجر؟ سلیمان نے پوچھا اور جوزف بری طرح سے چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تمہیں اس خنجر سے کیا مطلب ہے اور تم گمبولی ماگی کے خنجر کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہو؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے وہ خنجر لینے کے لیے آیا ہوں۔ سلیمان نے ایک لفظ رک رک کر کہا اور جوزف یکلہت اچھل پڑا، اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلنے لگی۔ خنجر؟ تمہیں گم لوگی ماگی خنجر چاہیے، مگر کیوں؟ تم اس خنجر کا کیا کرو گے؟ جوزف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا، اسے چھوڑو، تم بس وہ خنجر لا کر مجھے دے دو۔ سلیمان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، نہیں، گم لوگی ماگی کا خنجر میں تمہیں نہیں دے سکتا، وہ شیطانی ذریات کو ذبح کرنے کے کام آتا ہے، سبزیاں ترکاریاں کاٹنے کے لیے نہیں۔ جوزف نے منہ بنا کر کہا، دیکھ لو جوزف، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے جو بھی مانگوں گا تم مجھے دے دو گے، اب تم خنجر دینے سے انکار کر کے خود ہی اپنے وعدے سے منحرف ہو رہے ہو۔ سلیمان نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہو رہا، لیکن خنجر میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ جوزف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اب یا تو مجھے گم لوگی ماگی کا خنجر دو یا پھر صاف کہہ دو کہ مکوشو خاندان کا پرنس وعدہ کرنا تو جانتا ہے لیکن وعدہ پورا کرنا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا اور جوزف اسے غصیلی نظروں سے گھورنے لگا، ایسی بات مت کرو سلیمان، پرنس مکاشو وعدہ کرنا بھی جانتا ہے اور نبھانا بھی۔ جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا، تو پھر گم لوگی ماگی کا خنجر لا کر دو مجھے۔ سلیمان نے کہا، تم اس خنجر سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ جوزف نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے اس کی ضرورت ہے بس، اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ سلیمان نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں بتا سکتے؟ گم لوگی ماگی کا خنجر کوئی معمولی خنجر نہیں ہے، تم نہیں جانتے اگر یہ خنجر کسی شیطانی طاقت کے ہاتھ لگ گیا تو؟ جوزف کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا ہوگا؟ سلیمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہیں گم لوگی ماگی کا خنجر کیوں چاہیے؟ تم اس کا کیا کرو گے؟ جوزف نے سر جھٹک کر کہا، جوزف تم ہم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا وعدہ پورا کرو اور گم لوگی ماگی کا خنجر لا کر مجھے دے دو، مجھے گم لوگی ماگی کے خنجر کی اشد ضرورت ہے۔ سلیمان نے کہا، اس پر اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا لیکن جب تک مجھے تم نہیں بتاؤ گے کہ تمہیں گم لوگی ماگی کا خنجر کیوں چاہیے تب تک میں وہ خنجر تمہیں نہیں دوں گا۔ جوزف نے اپنا لہجہ انتہائی سخت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ تم مجھے خنجر نہیں دینا چاہتے؟ سلیمان نے تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے کہا، نہیں، ایسے نہیں جس طرح تم مانگ رہے ہو۔ جوزف نے بھی اسی کے انداز میں کہا، سوچ لو تمہارا یہ انکار تم پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ سلیمان نے غرا کر کہا، کیا مطلب؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ جوزف نے حیرت اور غصے سے کہا، جو چاہے سمجھ لو، میں تم سے گم لوگی ماگی کا خنجر لینے کے لیے آیا ہوں، اگر تم اپنے وعدے کے مطابق خنجر خود ہی لا کر مجھے دو گے تو ٹھیک بنا۔ سلیمان نے بڑے سخت لہجے میں کہا، ورنہ کیا؟ جوزف نے غرا کر کہا۔ جوزف کو سلیمان کے بدلے ہوئے انداز پر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، سلیمان نے تیز لہجے میں کہا۔ جوزف نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے اچانک زبردست جھٹکا لگا اور وہ بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا، جیسے کسی نے یکلہت اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا ہو۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی حیرت ابھر آئی تھی۔ دکوشا، تمہاری آنکھوں میں دکوشا کا سایہ؟ جوزف نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں دکوشا ہوں، میں نے اس انسان کے دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے، تم بخوبی جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اس بار سلیمان کے منہ سے کڑکتی ہوئی آواز نکلی، ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم یہاں کیسے؟ تم تو تاریک دنیا کے باسی ہو۔ جوزف نے اسی کے انداز میں کہا، ہاں میں تاریک دنیا کا رہنے والا ہوں، تاریک دنیا کے آقا نے مجھے یہاں گم لوگی ماگی کا خنجر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم گم لوگی ماگی کا خنجر کسی صورت بھی مجھے نہیں دو گے، اس لیے میں اس انسان کے دماغ پر قبضہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ اگر تمہیں اس انسان کی زندگی عزیز ہے تو جاؤ اور جا کر گم لوگی ماگی کا خنجر لا کر مجھے دے دو، ورنہ میں اس انسان کا کیا حشر کر سکتا ہوں، تم اس سے بھی واقف ہو۔ سلیمان کے منہ سے انتہائی خوفناک اور گراہٹ بھری آواز نکلی۔ جوزف حیرت اور غصے سے سلیمان کو گھور رہا تھا۔ سلیمان کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی ابھر آئی تھی، تیز اور گہری سرخی۔ تو تمہیں گم لوگی ماگی کا خنجر چاہیے؟ جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں آقا کو اس خنجر کی ضرورت ہے۔ سلیمان کے منہ سے دکوشا کی آواز نکلی، کون ہے تمہارا آقا؟ جوزف نے پوچھا۔ موقات، سلیمان نے اسی طرح دکوشا کی آواز میں کہا، اور موقات کا نام سن کر جوزف ایک بار پھر اچھل پڑا۔ موقات؟ تم موقات کے غلام ہو؟ جوزف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہاں میں موقات کا غلام ہوں۔ سلیمان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، لیکن موقات کو تو صدیوں پہلے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، پھر ان ٹکڑوں کو الگ الگ جگہ دفن کر دیا گیا تھا۔ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ایسا ہی تھا، لیکن موقات کے ٹکڑے زمین سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دیے گئے تھے، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ کر اسے زندہ کیا گیا تھا۔ اب موقات زندہ بھی ہے اور طاقتور بھی، دکوشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کس نے زندہ کیا تھا موقات کو اور کیوں؟ جوزف نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اسے زندہ کرنے والا پجاری تابوش ہے، اسی نے موقات کے الگ الگ ٹکڑے تلاش کیے تھے، پھر انہیں جوڑ کر اس نے موقات کو زندہ کر دیا۔ موقات تابوش کا غلام ہے اور میں موقوت کا، دکوشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
او موقات زندہ ہو گیا ہے، یہ تو نہایت خطرناک بات ہے، کہاں ہے وہ؟ جوزف نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ وہ تاریک جنگل میں ہے، دکوشا نے جواب دیا۔ تاریک جنگل؟ کون سی جگہ ہے تاریک جنگل، اور موقات جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ افریقہ کے شمال میں ایک جنگل ہے جسے لا شاکات جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور تاریک ہے، اسی لیے اسے تاریک جنگل کہا جاتا ہے۔ موقات ان جنگلوں کی تاریکیوں سے باہر آنا چاہتا ہے، لیکن دکوشا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا بتاؤ، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حقیقتاً تشویش کے گہرے سائے نمایاں ہو گئے تھے اور اس کے دماغ میں جیسے آندیاں سی چل رہی تھیں۔ نہیں، اس کے بارے میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتا سکتا، دکوشا نے گھرا کر کہا۔ کیوں؟ جب تم نے اتنا سب کچھ بتا دیا تو پھر یہ کیوں نہیں؟ جوزف نے منہ بنا کر پوچھا۔ یہ موقات کا راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، اور اب بس میں نے تمہیں جتنا بتانا تھا بتا دیا ہے، اب تم جاؤ اور جا کر مجھے گمگولی ماگے کا خنجر لا کر دو، فوراً، دکوشا نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن موقات کو گمگولی ماگے کے خنجر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس خنجر سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ جوزف نے جیسے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جوزف، میں نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں جتنا بتانا تھا بتا دیا ہے، اب تم مجھے گمگولی ماگی کا خنجر دے دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا کر راکھ بنا دوں گا، دکوشا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں، ایسا مت کرنا، تم اس کو چھوڑ دو، میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں گمگولی ماگی کا خنجر دے دوں گا، جوزف نے کہا۔ نہیں، میں اس کا جسم تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے خنجر نہیں دے دیتے، میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کا جسم آزاد کر دیا تو تم مجھے فوراً دبوچ لو گے اور گمگولی ماگی کے خنجر سے ذبح کر دو گے، دکوشا نے کہا، اور جوزف نے بے اختیار غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ جب تک میرا اس آدمی پر قبضہ ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے اگر اس انسان کی زندگی چاہتے ہو تو فوراً گمگولی ماگی کا خنجر لا کر مجھے دے دو، دکوشا نے کہا۔ گمگولی ماگی کا خنجر یہاں نہیں ہے، میں نے حفاظت کے لیے اسے یہاں سے بہت دور چھپا رکھا ہے، جوزف نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ زیادہ چالاک مت بنو جوزف، میں دکوشا ہوں، میری سینکڑوں آنکھیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ گمگولی ماگی کا خنجر اس عمارت کے ایک تہخانے میں ایک پرانے صندوق میں موجود ہے، جہاں تم نے دوسرا سامان بھی رکھا ہے، دکوشا نے کہا، اور جوزف اسے گھور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دو، میں تمہیں گمگولی ماگی کا خنجر لا کر دیتا ہوں، جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خنجر لیے بغیر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کروں گا، جلدی کرو، مجھے خنجر لا کر دو، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، سلیمان کے منہ سے دکوشا کی سخت اور غصیلی آواز نکلی۔ نہیں، ایسے نہیں، جب تک تم اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کرو گے میں تمہیں خنجر نہیں دوں گا، جوزف نے بھی سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے ہلاک کر دوں؟ دکوشا نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کر دو اسے ہلاک، مجھے یقین ہے کہ موقات کو اس خنجر کی ضرورت کسی شیطانی مقصد کے لیے ہی ہو سکتی ہے، اور اس کا شیطانی مقصد انسانیت کے خلاف بھی ہوگا۔ میں بے شمار انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک انسان کی ہلاکت برداشت کر لوں گا، تم اسے ہلاک کر دو، میں تمہیں گمگولی ماگی کا خنجر نہیں دوں گا، جوزف نے کراہت لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو، دکوشا گھرایا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی بول رہا ہوں، تم ایک بار اسے ہلاک تو کرو، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، جیسے ہی تم اسے ہلاک کرو گے میں تمہیں گردن سے پکڑ لوں گا، پھر تمہیں اسی گمگولی ماگی کے خنجر سے ذبح کروں گا، جوزف نے کہا، اور سلیمان اسے ہونہار نظروں سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے اچانک سلیمان برق رفتاری سے گھوما، اس نے گھومتے ہوئے بیک کے کس قدر تیزی سے اور اچانک جوزف کے سینے پر ماری کہ جوزف کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا، اور وہ اڑتا ہوا پشت کے بال دور جا گرا۔ سلیمان کی نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے دیو قامت اور انتہائی بھاری بھرکم جوزف کو یوں دور اچھال پھینکا تھا جیسے وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو۔ جوزف جیسے ہی نیچے گرا، اسی لمحے سلیمان نے لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا میں تیرتا ہوا جوزف کے قریب آ گیا۔ جوزف اٹھتے ہی لگا تھا کہ سلیمان کی زوردار ٹھوکر جوزف کے پہلو پر پڑی، جوزف کے منہ سے اس پر تیز چیخ نکلی اور اس کا جسم ہوا میں اٹھا اور رول ہوتا ہوا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ اٹھا، اسی لمحے سلیمان نے قریب آ کر اس کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن جوزف نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مکے والا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر روک لیا۔ اس نے سلیمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور اس کا دوسرے ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلیمان نے اسے دوسرے ہاتھ کا پنچ مارنا چاہا، لیکن جوزف نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ دکوشا، تم اس طرح زبردستی مجھ سے خنجر حاصل نہیں کر سکتے، جوزف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گھرا کر کہا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، دکوشا گھرایا، اس نے اپنا جسم پیچھے کیا اور ساتھ ہی وہ اچھلا اور جوزف کے ہاتھوں میں الٹی کلابازی لگاتا ہوا گھوم گیا۔ جیسے ہی اس کے پیر گم کر دوبارہ زمین پر لگے، جوزف کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس پر جوزف سلیمان کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ سلیمان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے تھے، ابھی وہ سنبھل ہی رہا تھا کہ سلیمان بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی نیم دائرے میں گھومتی ہوئی ٹانگ ٹھیک جوزف کے سر پر پڑی۔ جوزف کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر سلیمان نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے لمحے وہ بھاری بھرکم جوزف کو گردن سے پکڑ کر یوں اوپر اٹھا رہا تھا جیسے اس کے سامنے جوزف ایک دبلا پتلا اور کمزور سا انسان ہو۔ جوزف نے تڑپ کر سلیمان کے منہ پر پنچ مارنا چاہا، لیکن سلیمان نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ اسی لمحے سلیمان نے اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور جوزف کو گھما کر پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ جوزف کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، پھر اس کی چیخ یکلہت ہرہراہٹوں میں بدل گئی۔ اسے زمین پر گراتے ہی سلیمان نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا تھا اور جوزف کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن پر سلیمان کے پیر کے بجائے ہزاروں من وزنی چٹان آ گئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سلیمان کی ٹانگ پکڑی اور اسے الٹانے کے لیے زور لگایا، لیکن
ایک تو سلیمان کی ٹانگ کا وزن بہت زیادہ تھا اور دوسرا گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے جوزف کا پورا زور نہیں لگ رہا تھا۔ بس جوزف بس اب تم حرکت نہیں کر سکتے۔ سلیمان کے منہ سے خوفناک آواز نکلی۔ تا تا تم جوزف کے منہ سے ہرہراتی ہوئی آواز نکلی۔ اب میں چاہوں تو صرف ایک جھٹکے سے تمہاری گردن کی ہڈی توڑ سکتا ہوں۔ جوزف بولو، تم مجھے گم لوگی ماگی کا خنجر دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ سلیمان کے منہ سے دکوشا کی غضبناک آواز نکلی اور ساتھ ہی اس نے جوزف کی گردن پر اپنے پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے واقعی اس کی گردن کی ہڈی تڑپ رہی ہو۔ وہ بری طرح سے تڑپ کر رہ گیا۔ میں تکلیف کی وجہ سے جوزف کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں پہلے تمہیں ہلاک کروں گا اور پھر اس شخص کو جو میری گرفت میں ہے۔ اس کے بعد میں باہر جا کر کسی اور کو اپنی گرفت میں لے لوں گا اور پھر اس شخص کے ساتھ میں یہاں کر تہخانے میں لے جاؤں گا اور اس شخص کے ذریعے گملوگی ماگی کا خنجر حاصل کر لوں گا۔ اس لیے میری بات مان جاؤ، میں تمہیں اب ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ بولو، خنجر دیتے ہو یا پھر میں تمہارا کام تمام کر دوں؟ سلیمان نے خشک لہجے میں کہا۔ رک مجھے مت مارو مام، میں تمہیں خنجر دے دوں گا۔ جوزف نے اذیت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، وعدہ کرو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم مجھے گملوگی ماگی کا خنجر دو گے۔ سلیمان نے اس کی گردن پر پیر کا دباؤ اور زیادہ بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس بار جوزف کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں زوردار دھماکے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں شدید اذیت سے باہر کو ابل رہی تھیں۔ ہاں، میں تمہیں خنجر دے دوں گا، میں تمہیں خنجر دے دوں گا، جوزف نے بینچی آواز میں کہا۔ پھر وہی بات، تم اس وقت میرے پیر کے نیچے ہو جوزف، میں جانتا ہوں جیسے ہی میں پیر ہٹاؤں گا تم اپنی بات سے مکر جاؤ گے۔ اسی لیے جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے تم مجھے گملوگی ماگی کا خنجر ضرور دو گے، تب تک میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ وعدہ کرو ابھی اور اسی وقت، سلیمان نے گرج کر کہا۔ ہاں مام، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر ضرور دوں گا، جوزف نے اذیت بھرے انداز میں بری طرح سے تڑپتے ہوئے کہا۔ ہاں اب ہوئی بات، اٹھو جاؤ اور جا کر مجھے خنجر لا کر دو، سلیمان نے اس کی گردن سے پیر ہٹاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے جوزف کی گردن سے پاؤں ہٹایا، جوزف کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا کا طوفان نکل آیا ہو۔ جوزف نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی اور وہ گردن مسلتا ہوا اور اسے گھورتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی تکلیف کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سلیمان سے دور ہٹتا چلا گیا جیسے اسے ڈر ہو کہ سلیمان دوبارہ اس پر حملہ نہ کر دے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سلیمان نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، اسی لیے میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر لا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا دکوشا، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے تم سے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، سلیمان نے کاندھے اچکا کر کہا۔ ایسا ضرور آئے گا وقت، میں اس وقت اس آدمی کی وجہ سے مجبور ہوں جس پر تم نے قبضہ کر رکھا ہے، ورنہ، جوزف نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ بس کرو، باقی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، سلیمان نے کہا اور جوزف اسے تیز نظروں سے گھورتا ہوا مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا رہائشی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک دروازہ کھول کر وہ اندر گیا، پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 دھاروں والا مخصوص خنجر تھا جس سے اس نے ساکا کارا کے سلسلے میں افریقہ میں جا کر ساکا کارا نامی بھیانک مخلوق ذبح کی تھی۔ یہ لو خنجر، جوزف نے خنجر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بجھا سا تھا جیسے گملوگی ماگی کا خنجر دکوشا جیسے شیطان کو دیتے ہوئے اسے افسوس ہو رہا ہو۔ اسے میرے قدموں میں پھینک دو، سلیمان نے کرخت آواز میں کہا تو جوزف نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور خنجر سلیمان کے پیروں کے پاس پھینک دیا۔ بہت خوب، اب تم 20 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ کیوں، میرے 20 قدم پیچھے ہٹنے سے کیا ہوگا؟ جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، سلیمان گرایا اور جوزف اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا قدم پیچھے ہٹانے لگا۔ جیسے ہی وہ 20 قدم پیچھے ہٹا، اچانک اس نے سلیمان کی ناک اور کانوں سے سیاہ دھواں سا نکلتے دیکھا۔ دھواں لہراتا ہوا تیزی سے سلیمان کے قدموں کے پاس پڑے ہوئے گملوگی ماگی خنجر پر آ کر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر جوزف بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے پوری قوت سے خنجر کی طرف چھلانگ لگائی جیسے ہی وہ وہاں سے خنجر اٹھا لینا چاہتا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے آتا دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دھوئیں کے تحلیل ہوتے ہی زمین پر پڑا ہوا گملوگی ماگی کا خنجر بھی غائب ہو گیا تھا۔ اسی لمحے سلیمان، جو ناک اور کانوں سے دھواں نکلتے ہی بری طرح سے لہرا رہا تھا، اچانک الٹ کر گر پڑا۔ دھواں اور خنجر غائب ہوتے دیکھ کر جوزف ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر یکلحد بے پناہ تعصب اور پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ مایوس ہو کر دم سے اپنی جگہ گر کر بیٹھ گیا جہاں کھڑا تھا۔ تعصب اور پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔